نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب زدنا علما اللهم فقهنا في الدين اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم وفقنا لما تحب وترضى إلهی آمین۔ جی آج انشاءاللہ آغاز کریں گے پارہ نمبر ہمارا 6 ہے، سورۃ النساء ہے، اس کی آخری آیات ہیں۔ آیت نمبر 166 سے ہم شروع کریں گے۔ پچھلی مرتبہ ہم نے آیت نمبر 165 پر جو ہے تفسیر کو مکمل کیا تھا، اور آیت نمبر 165 میں ہم نے دیکھا تھا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا، قرآن مجید میں ہمیں بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے کہ ہم نے وحی کے ذریعے وحی کی ہے، مختلف نبیوں کے ذریعے نبیوں کی طرف لوگوں تک پیغام پہنچایا ہے، یعنی نبیوں کو مبعوث کیا گیا تاکہ وہ اللہ کا پیغام لوگوں کو پہنچا دیں۔ اور اس آیت میں آیت نمبر 165 میں بہت سارے انبیاء کے نام بھی لیے گئے۔ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ یہ انبیاء جو ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی مبعوث ہوئے، اللہ کا پیغام لے کر آئے، کوئی بات انہوں نے اپنی طرف سے نہیں بتائی۔ اور اللہ کا پیغام کیا تھا؟ توحید۔ ہر نبی اسلام لے کر آیا تھا۔ اسلام کا مطلب کیا ہے؟ سرنڈر کر دینا۔ اسلام کا مطلب سلامتی نہیں ہے، ہم اس کو سلامتی سمجھتے ہیں، پیس سمجھتے ہیں۔ پیس تو جب اللہ تعالیٰ کا حکم مانتے ہیں، سلامتی تو تبھی آ ہی جاتی ہے، لیکن اسلام کا مطلب ہے سرنڈر کر دینا اللہ کی ہر بات پر، اللہ کے ہر حکم پر، اللہ کے آگے اپنی ذات کو پیش کر دینا، اپنی نفس کو، اپنے خواہش کو پیش کر دینا۔ تو ہر نبی یہی پیغام لے کر آئے تھے کہ اللہ کے آگے اپنی ذات کو سرنڈر کر دو، ایک اللہ کو مانو اور ایک اللہ ہی کی مانو۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ کچھ لوگوں کے، کچھ انبیاء کے قصے تو ہم نے آپ کو قرآن مجید میں بتا دیے ہیں، اور قصے ہم پڑھے بھی ہیں، ہم پڑھتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کا قصہ ہے، حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ ہے، بہت سارے انبیاء کے قصے ہیں، حضرت سلیمان کا قصہ ہے۔ تو ان کا احوال جو ہے ان کے ہمیں پتہ چل گیا، اللہ تعالیٰ نے ان کو کون سے معجزات دیے، کون کون سی فضیلتیں تھیں ان کو دی تھیں۔ لیکن اس کے علاوہ بہت سارے انبیاء ہیں۔ ہم جانتے ہیں نا کہ ہمیں تو ایک اعداد و شمار کے مطابق پتہ ہے کہ 1,24,000 پیغمبر جو ہیں اللہ تعالیٰ نے مبعوث فرمائے تھے، ہم بچپن سے یہی سنتے آئے ہیں۔ لیکن یہ جو ہنسا ہے نا، یہ عدد ہے، یہ حتمی نہیں ہے، اس سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں اور اس سے کچھ کم بھی ہو سکتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہر دور میں، جب سے حضرت آدم کی تخلیق کی، انسانوں کو اس زمین پر بھیجا، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کی ہدایت کا بھی بندوبست کیا، اور ہر دور میں جو ہے ہر علاقے میں اللہ تعالیٰ نے انبیاء مبعوث کیے تاکہ اللہ کا پیغام پہنچ جائے۔ اور اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتا دیا اسی بات کو کہ اے لوگوں، ہم نے تم تک انبیاء کو بھیجا تاکہ تم پر حجت تمام ہو جائے۔ کیوں بھیجا اللہ نے؟ انسان کو عقل تو دے دی تھی، انسان اپنے شعور سے تلاش کر لیتا، لیکن اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے انسان کی سرشت کا بھی کہ وہ اللہ حق کو شاید وہ تلاش نہ کر پائے، تو اللہ تعالیٰ نے انسان کی ہدایت کا بندوبست کیا، انبیاء مبعوث کیے اور ان پر کتابیں اور شریعتیں، یعنی انسان کو وہ راستہ بھی بتایا، وہ راستہ بھی دکھایا شریعت کے ذریعے، انبیاء کی تعلیمات کے ذریعے، جو اللہ تک جاتا ہے، جو کامیابی تک جاتا ہے، وہ راستہ جو جنت تک جاتا ہے۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ نے کبھی کہیں کوئی کمی نہیں رکھی تاکہ انسان پر حجت تمام ہو جائے۔ اب انسان خود نہ سمجھے تو پھر خسارہ اسی کا ہے۔ تو اب یہاں پر آیت نمبر 166 میں پھر اللہ تعالیٰ اسی مضمون کو آگے بڑھاتے ہیں۔ اب انبیاء کا ذکر ہوا، اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر، اور پھر اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بھیجی جانے والی کتاب قرآن مجید کا ذکر کہ اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں کیا بتا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لیکن اللہ یشہد بما انزل الیک انزلہ بعلمہ والملائکۃ یشہدون وکفی باللہ شہیدا۔ قرآن مجید کی اللہ تعالیٰ حقانیت واضح کریں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ تعالیٰ تو گواہی دیتا ہے، اللہ خود گواہی دیتا ہے کہ اس نے جو کچھ آپ کی طرف اتارا ہے وہ اپنے علم کی بنا پر اتارا ہے۔ کس کا علم؟
اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا۔ انسان کا علم ناقص ہو سکتا ہے، اللہ تعالیٰ کا علم کامل ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ قرآن مجید جو ابھی آپ پڑھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر یہ اتارا، اپنے علم کی بنا پر اتارا۔ اس میں ہر بات حق ہے، ہر بات سچ ہے۔ تو یہ بات کہ یہ اللہ تعالیٰ کا علم ہے، اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے، یہی چیز جو ہے اس کی سپریمیسی کو جو ہے اسٹیبلش کر دیتی ہے کہ قرآن مجید اللہ کی کتاب ہے، اللہ کا علم ہے۔ اور یہ اللہ تعالیٰ خود اس آیت میں بتا رہے ہیں کہ اللہ خود گواہی دیتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے علم کی بنا پر اتارا ہے، اور فرمایا اور فرشتے بھی یہی گواہی دیتے ہیں، اگرچہ اللہ کی گواہی بھی بہت ہی کافی ہے۔ یعنی وہی کے ذریعے اللہ تعالیٰ جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے علم سے آگاہ کرتے رہے، اپنا علم بھیجتے رہے۔ اب آپ دیکھیں قرآن مجید میں انسان کی زندگی گزارنے کے، کامیاب زندگی گزارنے کے سارے طریقے ہیں، معاشرتی آداب ہیں، عبادات کیسے کرنی ہے، وہ سارا کچھ سب کچھ بتا دیا گیا ہے۔ آیات ہیں محکمات، حلال کیا ہے، حرام کیا ہے بتا دیا گیا۔ اس کے علاوہ متشابہات ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ساری چیزیں جو ہے نا اپنے علم سے اس میں نازل فرما دی ہیں، اور اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر اتارا، اور اس میں 23 سال کا عرصہ لگا۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ دیکھیں نا، اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ کہا کہ ہم نے آپ کو وہ باتیں بتا دی ہیں علم کی بنا پر۔ قرآن مجید میں اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بھی فرمایا کہ ہم نے آپ کو وہ بتا دیا جو آپ کو اس سے پہلے علم نہیں تھا، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو امی تھے، اور اللہ نے ان کے اوپر ایک عظیم کتاب نازل کر دی۔ تو یہ کتاب اصل میں اللہ کا علم ہے جو ہم پڑھ رہے ہیں، یہ اللہ کا کلام ہے، اللہ کے الفاظ ہیں، اللہ تعالیٰ کا اپنے بندے سے کلام ہے، ہم سب سے کلام ہے۔ تو اس لیے کیا ہے، اس کی جو ہے یہ پاک کتاب ہے، زندہ کتاب ہے۔ ہر دور میں آپ دیکھیں کہ اس میں انسان سے اللہ تعالیٰ کلام کرتے ہیں، اور ہر دور کے لوگوں کے لیے، انسانوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے اس میں تعلیمات ہیں، ہدایت ہے، بشارتیں ہیں۔ تو دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اس کتاب میں وحی کے ذریعے ان باتوں کا بھی علم دیا جس کو معلوم کرنے کا اور کوئی ذریعہ ہی نہیں تھا۔ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہم پڑھتے ہیں، تاریخ کا مطالعہ کریں، احادیث کا مطالعہ کریں، تو ایسی دشمن سازشیں کیا کرتے تھے جس کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بحیثیت انسان پتہ نہیں چل سکتا تھا۔ وحی کے ذریعے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے بارے میں آگاہ کیا جاتا تھا، بر وقت اطلاع دی جاتی تھی، اور مسلمانوں کی مدد کی جاتی تھی، یعنی ایسے آیات اتار دی جاتی تھیں، کبھی مسلمانوں کے دل کو جمایا جاتا تھا ان کے ذریعے مسلمانوں کو۔ اس کے علاوہ ہنگامی پس منظر میں کبھی کبھی اللہ تعالیٰ نے احکام کا جو ہے فوری طور پہ نزول کیا ہے۔ کبھی کبھی یہودی علماء جو ہیں، نصارہ کے علماء جو ہیں، یا مشرکین مکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چیلنج کرنے کے لیے آ جاتے تھے، اور ایسے علماء ایسی ایسی باتیں پوچھتے تھے جو کہ پچھلے ٹائم سے تعلق رکھتی تھیں، حضرت موسیٰ کے دور سے تعلق رکھتی تھیں، اور وہ پوچھتے تھے، ٹیسٹ کرتے تھے کہ آپ بتائیں، اگر آپ ان باتوں کا جواب دے دیں گے تو ہم آپ کو نبی مان لیں گے، اس کتاب کو صحیح مان لیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ فوراً نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل کیا کرتے تھے۔ سورۃ کہف بھی اسی کی مثال ہے۔ کہف غار والوں کا قصہ اس میں بتایا گیا، ذوالقرنین کا قصہ بتایا گیا، باغ والوں کا قصہ بتایا گیا۔ ہر وہ چیز اس وقت سورۃ کہف نازل ہی اس وقت ہوئی تھی جب یہود نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کر لیا تھا اور ٹیسٹ کرنا چاہتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے پھر اپنے علم کے ذریعے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان باتوں سے آگاہ کر دیا جو کہ پہلے گزر چکی تھیں، جو کہ ان کو معلوم نہیں تھی۔ اس کے علاوہ اس میں بہت ساری مستقبل کی پیشن گوئیاں بھی ہیں، مستقبل قیامت، سب سے بڑی بات یہ اس عظیم حادثے کی خبر دی گئی ہے جو کہ پیش آنا ہے۔ ہم سب نے اس دن کو دیکھنا ہے، ہم سب اس دن پر گواہ ہوں گے۔ اس دن کی کیا ہولناکیاں ہیں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا۔ کیوں بتا دیا انسان کو؟ ہمیں کیوں بتایا اللہ نے؟ ہمیں وارن بھی کر دیا، ہمیں آگاہ کر دیا، سنبھل جانے کا موقع دے دیا۔ اللہ نے ہمیں اس قرآن مجید میں اپنے علم کے ذریعے جنت اور جہنم کے احوال بھی بتا دیے، جنت میں کیا کچھ ہوگا مومن کے لیے وہ بھی بتا دیا، ترغیب دی نا، اور ترہیب کے لیے جہنم کا حال بھی بتا دیا، کیسی سزائیں ہوں گی، کھولتا پانی ہوگا، پیپ ہوگی، کون سا درخت کھانے کے لیے ہوگا، کیسی آگ ہوگی، آگ کے بستر ہوں گے، آگ کے ستون ہوں گے، سب کچھ بتا دیا ہمیں تاکہ ترہیب ہو جائے، تاکہ انسان بچ جائے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں اللہ تعالیٰ کا علم ہے۔ اور اس کے علاوہ حلال اور حرام بتا دیا۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کوئی ایسی چیز انسان پر حرام نہیں کی جو اس کے فائدے کی ہو۔ اللہ تعالیٰ نے انسان پر، مسلمانوں کے ساتھ ساتھ انسانوں پر وہی چیز حرام کی ہے
جو کہ ان کے نقصان کو، یعنی کہ ان کو جسمانی طور پر بھی نقصان پہنچاتی ہے، اخلاقی طور پر بھی نقصان پہنچاتی ہے، اور جو ان کی آخرت کا بھی نقصان کرتی ہے۔ ہر ایسی چیز سے اللہ تعالیٰ نے روکا ہے۔ یہ اللہ کا علم ہے، اس علم کے ذریعے اللہ نے روکا ہے، اس کتاب کے ذریعے۔ یہ ہماری، یعنی یہ کتاب جو ہے یہ ہماری فلاح کے لیے اللہ تعالیٰ نے، انسان کی فلاح کے لیے نازل کی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا، اپنے علم کی بنا پر اتارا ہے۔ اور دیکھیں، جیسے جیسے انسان پڑھتا ہے نا کتاب کو، یہ کتاب زندہ کتاب ہے، اس کتاب، یہ ایک معجزہ ہے، اللہ نے اس کی حفاظت کا ذمہ تو لیا ہے، اور اس کے زیر زبر کی حفاظت بھی اللہ نے کی، اور تا قیامت ہوگی انشاءاللہ اس کی حفاظت۔ اللہ نے حفاظ، یعنی دنیا میں سب سے بڑے زیادہ پڑھی جانے والی یہ کتاب ہے، بار بار پڑھے جانے والی یہ کتاب ہے۔ دنیا کی اور کوئی کتاب آپ اٹھا کر دیکھیں، آپ اس کو 10 مرتبہ پڑھ لیں، اس کے بعد آپ کبھی اس کو دیکھنا بھی نہیں چاہیں گے، اس قدر انسان بوریت کا شکار ہو جاتا ہے۔ یہ کتاب ایسا معجزہ ہے کہ اس کو جب آپ اٹھاتے ہیں، دیکھیں جو ابتدائی طور پر آیات پڑھتا ہے، جو انسان مبتدی ہوتا ہے، نیا نیا اس کو پڑھنا شروع کرتا ہے، تو اس کو اپنے بارے میں چیزیں بہت ساری ملتی ہیں۔ اس کے علاوہ جو منتہی ہے، جو بار بار کتاب کو پڑھ چکا ہوتا ہے، وہ بھی ہر بار جب کتاب کھولتا ہے تو اسے نیا مضمون ملتا ہے نا اس کتاب کا معجزہ، ہے نا اس کتاب کا زندہ ہونا، اللہ کا ہم سے کلام کرنا۔ اور اکثر اوقات ہم سب نے اس بات کو کہیں نہ کہیں اس کا مشاہدہ بھی کیا ہے، آبزرو کیا، ایکسپیرینس کیا ہے، کہ بعض اوقات ہم کسی انتہائی مسئلے میں پھنسے ہوتے ہیں، ذہنی طور پر، قلبی طور پر پریشان ہوتے ہیں، یا ہمارا کوئی معاملہ اٹکا ہوتا ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اپنی آیات کے ذریعے، کہیں نہ کہیں کوئی آیت ہم سن لیتے ہیں، کہیں لکھی ہوتی ہے ہم پڑھ لیتے ہیں، کہیں نہ کہیں ہم گزر رہے ہوتے ہیں ہمیں نظر آ جاتی ہے، کسی نہ کسی واسطے تک اللہ تعالیٰ ہم تک پہنچا دیتے ہیں، اور اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ ہمارے دل کو جما دیتے ہیں، تھام لیتے ہیں، ہمارے دل پر مرہم رکھ دیتے ہیں، یا ہمارے مسئلے کا حل نظر آ جاتا ہے۔ یہ ہے اس کتاب کا معجزہ، یہ اللہ کا علم ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ یہ علم ہے، اور اس پر پھر فرشتے بھی گواہ ہیں۔ فرشتوں کی گواہی کیوں؟ اللہ نے فرشتوں کو گواہ کیوں کیا؟ دیکھیں، اللہ تعالیٰ کے بہت سارے ایسے امور ہیں، اللہ کا کام، اللہ تعالیٰ کا کام ہے کن فیکون۔ اللہ تعالیٰ کہہ دیتے ہیں تو کام ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو فرشتوں کی بھی حاجت نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ ایک سبب بنانے کے لیے ایک واسطہ جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے مقرر کیا، فرشتوں کو بھی مدبرات یعنی بنا دیا اللہ تعالیٰ نے، مدبرات امر، ان کے ذریعے بھی اللہ تعالیٰ مختلف انجام، ان کی ڈیوٹیز لگا دی ہیں، کوئی کسی بات کام پر معمور ہے، کوئی کسی کام پر، گو کہ یہ فرشتوں کے بغیر بھی ہو سکتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو مدبرات امر بنا دیا، اللہ کی برگزیدہ نورانی مخلوق ہے۔ اب جب یہ فرشتے یہ کام کرتے ہیں، وہ کام جو کہ جن کا ذکر قرآن مجید میں آتا ہے، تو فرشتے اس بات پر خود گواہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جو کہا ہے وہ حق ہے، برحق ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کی گواہی بھی جو ہے نا یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی، اس کو بھی سامنے رکھا ہے کہ فرشتے بھی اس بات کے گواہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے دن کے آنے جانے کا ذکر کیا، سورج کے آنے جانے کا ذکر کیا، بارشوں کا ذکر کیا، اللہ تعالیٰ نے ہر کام پر فرشتے معمور کر رکھے۔ وحی الہی کا ذکر کیا، وحی الہی کون لے کر آتا تھا؟ حضرت جبرائیل امین، اللہ کے فرشتے لے کر آتے تھے۔ بادلوں کا ذکر آتا ہے، رعد بجلی کی کڑک کا ذکر آتا ہے، اس پر کون فرشتہ معمور ہے؟ میکائیل علیہ السلام جو ہیں وہ معمور ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا فرشتے بھی گواہ ہیں، اللہ کا عرش ہے، اللہ کی کرسی ہے، اللہ نے قیامت کا ذکر کیا ہے، نفخے کا ذکر کیا ہے، ان پر بھی فرشتے معمور ہیں۔ اس لیے حاملین عرش کا ذکر ہے، جو اللہ کا عرش اٹھائے ہوئے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان فرشتوں کو بھی گواہ بنا لیا کہ یہ بھی گواہ ہے کہ اللہ کا علم سچا ہے، اللہ نے اس کتاب میں ہم سے جو بات کی ہے وہ ایک ایک حرف سچ ہے، وہ ایک ایک حرف حق ہے۔ تو اس بات پر فرشتے بھی گواہ ہیں، اور ساتھ ہی اللہ نے کہا وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا، اللہ کی گواہی اگرچہ کافی ہے، اللہ کو فرشتوں کی گواہی کی ضرورت نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کی گواہی کو ساتھ شامل کر لیا کہ یہ فرشتے جو کہ اس کے حکم کے پابند ہیں، یہ بھی اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کا کلام حق ہے، سچ ہے۔ پھر آیت نمبر 167 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں، مضمون چینج ہوا، کافروں کے بارے میں بات کی جا رہی ہے، خاص طور پر یہود کے بارے میں بات کی جا رہی ہے۔ ان الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ قد ضلوا ضلالا بعیدا، ان الذین کفروا وظلموا لم یکن اللہ لیغفر لهم ولا لیہدیہم طریقا۔
इल्ला तरीक़ जहन्नम खालिदीन फ़ीहा अबदा वकान ज़ालिक अला अल्लाह यसीरा। अल्लाह ताला फरमाते हैं, फिर जिन लोगों ने इस नाजिल करदा वही का इनकार किया, यानी किताब कुरान मजीद जिसकी गवाही अल्लाह ने दी है कि यह हक किताब है, सच किताब है, इस किताब को नहीं माना, इस किताब का इनकार किया तो वो काफिर हैं। अब देखिए यहूद और नसारा, उन्होंने इस किताब को नहीं माना था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में थे यहूद जो थे, जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत करके मदीना तशरीफ ले गए तो वहां पर यहूद का काफी असर और रसूख था। उनके बड़े बड़े कबाइल वहां पर आबाद थे और उनके पास तौरात मौजूद थी, गो कि वो तहरीफ शुदा थी, गो के उसमें चेंजेस आ चुकी थी, लेकिन यहूदी उलमा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहचानते थे, तौरात की निशानियां हैं। अब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहचान कर फिर उस किताब को मान लेना, ये उनके ऊपर लाजिम था। किताब कुरान मजीद, तो अल्लाह ताला ने क्या कहा कि वो जिन्होंने इसका कुफर किया, यानी ये किताब जो अल्लाह की किताब है जिस पर अल्लाह ने गवाही दे दी कि ये सच है, जिन्होंने इस किताब को नहीं माना, जिन्होंने इसको अल्लाह की तरफ से नहीं माना, इसकी तौकीर नहीं की और क्या किया, इस वही का इनकार किया और अल्लाह के रास्ते से लोगों को रोका, तो यकीनन वो गुमराही में बहुत दूर तक निकल गए हैं, बहुत आगे चले गए हैं गुमराही में। बिलाशुबा जो लोग काफिर हुए और फिर वो जुल्म करते रहे, अल्लाह इन्हें हरगिज नहीं बख्शेगा और ना ही इन्हें जहन्नुम के रास्ते के सिवा कोई दूसरा रास्ता दिखाएगा जिसमें वो हमेशा रहेंगे। और ये बात अल्लाह के लिए बहुत आसान है। अब अल्लाह ताला ने यहाँ पर उन लोगों के बारे में बात की है जिन्होंने इस किताब का इनकार किया। सबसे पहले अल्लाह ताला ने इस किताब की हक्कानियत को, इसकी अजमत को, अल्लाह ताला ने खुद बात की इसके ऊपर, खुद गवाही दी इसकी, अल्लाह का इल्म है। फिर साथ ये भी कह दिया कि जिसने अल्लाह की आयत से इनकार किया तो गोया उसने अल्लाह के इल्म का ही इनकार कर दिया और अल्लाह की इस गवाही का भी इनकार कर दिया जो अल्लाह खुद कह रहा है। तो कितना बड़ा इनकार है ना, आप देखें, एक किताब का इनकार करना दरअसल अल्लाह का इनकार करना है, अल्लाह के इल्म का इनकार करना है। और फिर अल्लाह ताला कहते हैं कि ना सिर्फ खुद इनकार किया बल्कि दूसरों के रास्ते में भी रोड़े अटकाते रहे, ना सिर्फ खुद रुके बल्कि दूसरों को भी रोकते रहे। वो सद्दु अन सबीलिल्लाह, अल्लाह के रास्ते से दूसरों को रोकते रहे। कैसे करते थे ये काम यहूदी उलमा अपने जो पैरोकार हैं यहूदी, उनको किताब यानी कुरान मजीद की तरफ आने नहीं देते थे, उनके दिल में शक व शुबात पैदा करते थे, उनको कहते थे कि पता नहीं ये है भी या नहीं, निशानियां छुपा लेते थे, वो निशानियां बयान ही नहीं करते थे जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अगर मान लेते ना तो इस किताब को भी मानना पड़ता। तो उनके अंदर तो जिद और हट धर्मी थी, तो उन्होंने क्या करते थे, शकूक और शुबात पैदा करते थे और दूसरों को भी राह रास्त से रोक देते थे अल्लाह की तरफ, अल्लाह की इस किताब की तरफ आने नहीं देते थे और फिर गुमराही में पड़ गए। और अल्लाह ताला ने क्या कहा, ये गुमराही तो बड़ी दूर की गुमराही है। क्योंकि देखे ना, एक इंसान जब अहले किताब ने, यहूद ने इसका इनकार किया सबसे पहले, फिर उसके बाद अपने लोगों को भी इससे रोका, छुपाते रहे। अगर वो जो सादा लोग उनके यहूद थे अगर उनको बता देते, उनको गाइड कर देते तो यकीनन वो ईमान ले आते। अब जब उन्होंने ये झूठ बोल दिया तो अपने झूठ को उन्हें निभाना भी पड़ा। गो के उन्हें सारी निशानियां पता थी, वो देखते थे कि आखिरी नबी खातिमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके सामने हैं और जो आयात पढ़ी जा रही हैं वो अल्लाह की आयात हैं, अल्लाह का इल्म है जिसमें कोई शक ही नहीं है। उसके बावजूद क्या करते थे, हर बार तकजीब करते थे, हर बार इनकार करते थे। तो ये गुमराही उनकी दूर तक चली गई, यानी आखिरी उम्र तक वो नहीं माने। क्योंकि अब अगर वो मान भी लेते तो क्या फायदा था, मुकम्मल झूठे पड़ जाते, तो वो अपनी गुमराही में आगे तक चले गए। अब देखिए यहूद ये काम करते क्यों थे, क्योंकि यहूदी जो थे ना उलमा, उस वक्त के अहले इल्म थे, अरब में थे, मदीना में यानी जज़ायरुल अरब में उम्मी ज़्यादा थे, यानी वहाँ ज़्यादा पढ़ने लिखने का रिवाज नहीं था और यहूदी जो थे वो अहले किताब थे। तो वो आम लोगों को भी उम्मी समझते थे और फिर जो अरब है, अहले अरब, वो इनको अहले इल्म समझते थे और इनकी बड़ी इज्जत किया करते थे, रिस्पेक्ट करते थे कि अहले किताब हैं और पढ़े लिखे लोग हैं। देखिए आज भी जो हमारे जिसके पास ज्यादा डिग्रीज हों, ह्यूमन नेचर है ना, उसकी बड़ी तौकीर की जाती, इज्जत की जाती। इसने तो फलां यूनिवर्सिटी से डिग्री ले रखी है, ऑक्सफोर्ड से, हार्वर्ड से ले रखी है डिग्री, येल से ले रखी है डिग्री, तो उसको ज्यादा रिस्पेक्ट की जाती है। तो उस वक्त अरब भी क्या करते थे कि यहूद जो थे उलमा, उनके इल्म की वजह से अल्लाह ताला ने इल्म को हर दौर में जो है
فضیلت دی ہے عالم کو، لیکن ان عالموں نے پھر اسے ناجائز فائدہ اٹھایا۔ اب کیا ہوتا تھا کہ یہود کے جو عالم تھے ان کی ہر بات جو تھی وہ مانی جاتی تھی، اس کو ویٹیج دی جاتی تھی کہ ہاں علم کی بنا پر بات کرے تو اس کا مطلب ہے سچ ہی ہوگا۔ تو ان علماء نے پھر اس علم سے ناجائز فائدہ اٹھایا، اور انہوں نے اہل علم کو بھی، ان کے دلوں میں بھی شکوک و شبہات پیدا کیے، اور عام اپنے جو یہود تھے ان کے دل میں بھی۔ اب دیکھیں یہود کیا سمجھتے تھے، ان کے دل میں تکبر تھا، کیوں نہیں آنے دیتے تھے؟ تکبر تھا، وہ سمجھتے تھے کہ ان کی جو شریعت ہے نا وہ چینج نہیں ہو سکتی، اللہ تعالیٰ نے ان کو فضیلت اتنی بڑی دی تھی، لیکن چونکہ انہوں نے کام نہیں کیا تھا، اب اللہ نے امامت چھینی تھی ان سے، اللہ نے وہ فضل چھینا تھا ان سے، اور بنی اسرائیل کی جگہ بنی اسماعیل میں منتقل کیا تھا، اور اس کے علاوہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو دیا جا رہا تھا، لیکن دوسری طرف یہود جو تھے وہ ابھی تک اسی غلط فہمی میں، خوش فہمی اور غلط فہمی دونوں کہہ لیجئے، اسی میں مبتلا تھے کہ ان کے پاس جو تورات ہے وہ تو ناقابل تنسیخ ہے، یعنی اس میں تو کوئی چینج نہیں آ سکتا، اور نہ اس میں چینج آئے گا، اور نہ ان کی جو اتھارٹی ہے وہ تا قیامت کبھی ختم ہوگی۔ انہوں نے اپنی اتھارٹی کو آج تک نہیں چھوڑا۔ آج تک آپ یہود کا حال دیکھ لیں، یہود ایک ایسی قوم ہے جو کہ تکبر میں مبتلا رہتی ہے، اپنے آپ کو سپریم سمجھتے ہیں اور باقی لوگوں کو حقیر سمجھتے ہیں، گو کہ آج دیکھیں یہ تعداد میں تھوڑے ہیں، لیکن ان کا نیٹ ورک اتنا متحد ہے، علم، اور آج تک یہ اس سازش میں ملوث ہیں، آج تک یہ سازشیں کرتے ہیں، دوسروں لوگوں کو حقیر سمجھتے ہیں۔ اب دیکھیں اس وقت کے علماء بھی جانتے تھے کہ ان کی تورات جو ہے وہ تحریف شدہ ہے، کیونکہ خود ہی علماء نے تحریف کی تھی، بہت سارے علماء کو پتا تھا۔ اس کے علاوہ تاریخ ہمیں یہ بھی بتاتی ہے کہ تورات جو ہے وہ 2 مرتبہ گم گئی تھی، یعنی تورات کیونکہ اس کے بہت زیادہ نسخے تو نہیں تھے، تو علماء کے پاس ہوتی تھی۔ آج دیکھیں قرآن مجید ہر گھر میں موجود ہے، ہر ایک کے پاس نسخہ ہے، کئی کئی قرآن مجید ہیں، لیکن تورات کا یہ حال نہیں تھا، عام لوگوں کو نہ پڑھنے کی اجازت ہوتی تھی، بلکہ اس کے چند ہی نسخے ان کے پاس ہوتے تھے، اور تورات جو شروع میں ایک اوتھینٹک ان کے پاس تھی وہ 2 مرتبہ گم چکی تھی، ایک دفعہ گمی، پھر ملی، پھر اس کے بعد گم گئی، پھر مل گئی ان کو۔ اس کے علاوہ یعنی یہ چیز اس چیز کو مشکوک کرتی تھی کس نے گمائی اور پھر اس میں کیا چیز چینج کر دی گئی۔ اللہ نے تورات کی حفاظت کا ذمہ نہیں لیا تھا، گو کی تورات وہ کتاب ہے جسے اللہ نے ہدایت اور نور کہا ہے، لیکن چونکہ انہوں نے یہ کام کیا، یعنی بنی اسرائیل کو آزمائش، ان کی آزمائش بھی مقصود تھی، اور انہوں نے اس میں تحریف کی، تو پھر اور ان کی نافرمانی کی وجہ سے اس کو اللہ تعالیٰ نے ان سے پھر یہ شرف بھی جو ہے وہ چھین لیا۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ پھر انہوں نے کفر کیا، یعنی جب حق کتاب آ گئی تو اس کو ماننے کے بجائے اپنی ہٹ دھرمی پہ اٹے رہے، اور ان کی ہٹ دھرمی کیا تھی کہ قرآن مجید اللہ کی کتاب نہیں ہے، یہ جو تورات ہمارے پاس ہے بس یہی ہمیں کافی ہے، ہم صرف اسے مانیں گے۔ اور دوسرا یہ کہ نبی آخر الزماں یعنی خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ بنی اسماعیل میں سے کیوں آئے ہیں؟ یہ تکبر، یہ چیز انہیں جو ہے نا، اس نے انہیں گمراہی میں سب سے زیادہ جو ہے برگشتہ کیا تھا، بہت زیادہ آگے لے گیا تھا، کہ یہ چیز تھی حسد۔ دیکھیں حسد جو ہے نا یہ نیکیوں کو بھی کھا جاتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اور حسد جو ہے نا انسان کو آہستہ آہستہ جہالت کی طرف لے جاتا ہے۔ آپ دیکھیں حسد کے مارا انسان جو ہے دوسرے سے جلتے ہوئے اس حسد کی بنا پر بہت سارے گناہ کر جاتا ہے، اور یہی حال تھا اہل یہود کا، اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ مانا، اور پھر اس کے بعد اس کتاب کو نہ مانا، اور اللہ تعالیٰ نے پھر ان کا انجام بھی بتا دیا۔ پہلے تو ان کو خود ہی کافر کہا، کفر کا مطلب ہے انکار کر دینا، حق کا انکار کر دینا۔ تو کفر کیا تھا؟ حق کتاب ہے، قرآن مجید ہے، اللہ کا علم ہے، اس کا کتاب کا انکار کیا تو پھر وہ کافر ہو گئے۔ اب چاہے وہ یہود ہوں یا نصارہ، اللہ نے کیا کہا؟ انہوں نے دوسروں کو بھی روکا تو اب اللہ ان کو سیدھا راستہ نہیں دکھائے گا، یہ گمراہی میں بہت دور چلے گئے ہیں، بہت مشکل ہے جن کے دل کو ہدایت ملتی ہے۔ پھر اللہ نے کہا کہ ان کے لیے جہنم کا راستہ ہے، وہاں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور اللہ کے لیے یہ بات بہت آسان ہے، اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سے جو امامت چھینی ہے تو اللہ ان کو جہنم میں بھی بھیج دے۔ حالانکہ یہود آج بھی زوم میں مبتلا ہیں۔ یہودیوں کا دعویٰ ہے نا، دیکھیں وہ بھی بڑا انٹرسٹنگ ہے، وہ سمجھتے ہیں ہم آج بھی اللہ کے بیٹے اور چہیتے ہیں، اور وہ سوچتے ہیں کہ ہم جہنم میں اول تو جائیں گے ہی نہیں کیونکہ ہم اللہ کی فیورٹ ہیں، اللہ نے خود کہہ دیا، اور دوسرا یہ کہ اگر گئے بھی تو ہم ان دنوں میں جائیں گے جن دنوں میں، اتنے دن جائیں گے جتنے دن ہم نے بتوں کی گائے کی بچڑے کی پوجا کی تھی۔ اور نصارہ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ ہم تو جائیں گے ہی نہیں جہنم میں،
کرسچنز یعنی کہ ان کا ماننا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام صلیب پہ ہمارے سارے گناہ لے کے صلیب پہ چڑھ گئے ہیں، تو ہمارے لیے وہی کفایت کر گیا، ہم بھی نہیں جہنم میں جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں کے قرآن مجید میں خود کہہ دیا کہ اللہ کے لیے ان کو جہنم میں ڈال دینا بہت آسان ہے۔ یہ بے شک جس مرضی فالس بلیف پر جی لیں، لیکن حق کو وہ چینج نہیں کر سکتے۔ حق وہ ہے جو اللہ نے بھیجا۔ پھر اللہ تعالیٰ آگے پورے یعنی انسانیت کے ساتھ خطاب کرتے ہوئے فرما رہے ہیں یا ایہا الناس۔ اب یہ صرف مسلمانوں سے خطاب نہیں ہے، ساری انسانیت سے خطاب ہے۔ یا ایہا الناس قد جاءکم الرسول بالحق من ربکم فآمنوا خیر لکم وَإِن تَكْفُرُوا فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اے لوگوں، اے انسانوں، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے رسول یعنی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دین حق لے کر آ گیا ہے۔ کیوں کہا جا رہا ہے کہ اب مان جاؤ ان کی بات، یہ حق دین لے کر آئے ہیں، لہٰذا تمہارے لیے یہی بہتر ہے کہ تم ایمان لے آؤ اللہ پر، اللہ کے نبی پر، اللہ کی کتاب پر اطاعت کرو۔ اور اگر تم کفر کرو گے تو یاد رکھو کہ جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے سب کچھ اللہ کا ہے۔ اللہ تعالیٰ غنی ہے، بے نیاز ہے، الصمد ہے، اسے فرق نہیں پڑتا۔ اگر انسان ایمان لاتا ہے تو وہ اپنے لیے لاتا ہے، نیکی کرتا ہے تو اپنے لیے کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے تو اپنے لیے پڑھتا ہے، قرآن کھولتا ہے تو اپنے لیے کھولتا ہے۔ اللہ کو انسان کی عبادت سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یہ بندگی کا اعتراف جب انسان کرتا ہے، عبادت کرتا ہے، تو وہ اپنی عاقبت سنوارتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ اگر تم کفر کرو گے تو سب کچھ تو اللہ کا ہے، آسمان اور زمین میں جو ہے اللہ کی بادشاہت میں تمہارے کفر کرنے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ یعنی اللہ سارے انسانیت سے خطاب کرتے ہوئے یہاں فرما رہے ہیں کہ تم پر اتمام حجت ہو چکا، تمہارے لیے خاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کہ سچے نبی ہیں، آخری نبی، ایک حق دین لے کر آ چکا، وہ دین جو مکمل ہے، وہ شریعت جو مکمل ہے، اس میں ہر بات جو ہے بہترین ہے۔ یعنی دیکھیں ایک چیز ہوتی ہے نا جب اپنی پرفیکشن پہ آ جاتی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس دین کو پرفیکٹ بنا کر انسانوں کے لیے پیش کر دیا، ایک پرفیکٹ، ایک کامل دین، دین حق اللہ کی طرف سے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا پچھلے دین جو اللہ کی طرف سے تھے، جو شریعتیں تھیں، کیا وہ حق نہیں تھی؟ کیا وہ مکمل نہیں تھی؟ وہ شریعتیں حق تھیں، ان میں کم و بیش یہی، کیونکہ کچھ حلال اور حرام کے علاوہ باقی جو ہے نا توحید کا قاعدہ یہی تھا۔ سارے انبیاء اسلام لے کر آئے، اللہ کا یہی پیغام لے کر آئے تھے۔ نمازیں بھی تھیں فرض، روزے بھی تھے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جب مسلمانوں کو روزے فرض کیے تو ساتھ کیا کہا تھا کہ تم سے پہلی قوموں پر بھی یہی فرض کیے گئے تھے، لعلکم تتقون۔ اسی کی طرح اس کے علاوہ ہمیں قرآن سے دلیل ملتی ہے کہ پچھلی امتوں میں نماز اور زکوٰۃ بھی تھی۔ تو یہ ساری جو چیزیں ہیں نا وہ یہی تھیں، لیکن حلال اور حرام کے اس کے علاوہ بہت ساری چیزیں جو ہیں، بہت ساری معاشرتی چیزیں جو ہیں، اللہ تعالیٰ نے وہ مزید ان کو پریسائز کر کے جو ہے نا جمع کر دیا، اور رہتی دنیا تک کے لیے ایک مکمل لائحہ عمل دے دیا، اور یہ ایک بڑا امتحان بھی دے دیا کہ اللہ کے دین کو دیکھیں۔ اصل بات اسلام کا مطلب ہی ہے اللہ کی ہر بات ماننا۔ تو مسلمان وہی ہوگا، یعنی کافر بھی تب مسلمان ہوں گے، یہود بھی تب مسلمان ہوں گے جب وہ آخری نبی کو مانیں گے۔ بے شک وہ اللہ کو ایک مانتے رہیں، لیکن کتاب کا انکار کرنا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرنا انہیں کافر کر دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ اگر تم کفر کرو گے تو کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ کے لیے تو آسمان و زمین ہے، تم اللہ کے عذاب سے نہیں بچو گے۔ اللہ کو کوئی فرق نہیں پڑتا، اللہ علیم حکیم ہے، سب کچھ آسمانوں میں زمینوں میں اللہ کا ہے، تم سنبھل جاؤ، تم ایمان لے آؤ۔ لیکن کفر کرو گے تو پھر پکڑے جاؤ گے۔ ہر چیز پر اللہ کا اختیار ہے۔ یہ ساری انسانیت سے اللہ نے خطاب کیا اور ان کو کتاب قرآن مجید کی طرف آنے کی دعوت دی، اس کو پکڑ لینے کی، اس پر عمل کرنے کی، اس دین حق پر آ جانے کی دعوت دے دی۔ اب اللہ تعالیٰ اہل کتاب سے اگلی آیت میں، آیت نمبر 171 میں اللہ تعالیٰ خطاب کر رہے ہیں یا اہل الکتاب۔ اہل کتاب کون ہے؟ وہ ان انبیاء کے فالوورز جن پر کتابیں نازل ہوئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یا اہل الکتاب۔ اللہ تعالیٰ نے گو کہ اس آیت کا شان نزول جو خصوصی ہے نا، وہ نصارہ سے، کرسچن سے متعلق ہے، کیونکہ آگے بات ہوگی کرسچن سے کے متعلق، ان کے بلیفز کی اصلاح کی جا رہی ہے۔
لیکن اہل الکتاب اور لا تغلو فی دینکم، اس میں اللہ تعالیٰ نے ہر اہل کتاب کو کہا ہے، چاہے وہ یہود ہوں، نصارہ ہوں یا مسلمان۔ اہل کتاب تو ہم بھی ہیں نا، ہم اگر اہل کتاب پڑھتے ہیں نا تو اس میں اہل کتاب میں ہم نے اپنے آپ کو بھی رکھنا ہے کہ ہمارے اندر بھی وہ برائیاں نہ آئیں۔ اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب کو مخاطب کیا ہے، تو خصوصی مفہوم جو ہے شان نزول نصارہ سے متعلق ہے، لیکن اتنا حصہ لا تغلو دینک فی دینکم، اپنے دین میں غلو نہ کرو، ہر اہل کتاب کے لیے، یعنی اس کا جو عمومی مفہوم ہے وہ ہر اہل کتاب کے لیے ہے کہ اپنے دین میں غلو نہ کرو۔ اب یہ دین کی بات ہو رہی ہے، دین والوں کی بات ہو رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ اہل کتاب کو کیونکہ دین دیا جا چکا، ایک شریعت دی جا چکی، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تم نے اس میں غلو نہیں کرنا۔ غلو کسے کہتے ہیں؟ دیکھیں، غلو کا مطلب ہے ایسا مبالغہ جو غیر معقول ہو۔ غلو کا مطلب مبالغہ، یعنی کہ ایسا کام کرنا، طرز عمل۔ یہ مبالغہ افراد کی طرف بھی جاتا ہے، افراد مطلب حد سے بڑھ جانا، اور تفرید کی طرف بھی جاتا ہے، یعنی حد سے کم کر دینا۔ تو اللہ نے اہل کتاب کو کہا کہ تم نے اپنے دین میں غلو نہیں کرنا۔ اب اس میں نصارہ بھی ہیں، اہل یہود بھی ہیں، اور ہم بھی ہیں۔ یعنی کوئی ایسا کام نہ کرنا جو دین میں تمہیں جو دیا گیا ہے تم اس میں حد سے بڑھ جاؤ یا حد سے کم ہو جاؤ۔ یعنی جو اللہ نے طریقہ بتا دیا ہے ایز اٹ از اس پہ چلو، یعنی نہ اس سے زیادہ نہ اس سے کم۔ یہود کا غلو کیا تھا؟ عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مان لینا، حد سے بڑھ گئے تھے۔ نصارہ کا غلو کیا ہے دین میں؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مان لینا، حضرت مریم کو نعوذ باللہ جو ہے اللہ کی بیوی تسلیم کرنا، اس کے علاوہ حضرت جبرائیل کو بھی رب مان لینا، یہ تھا ان کا غلو۔ تو یہاں پر بھی ان کو روکا جا رہا ہے۔ مسلمانوں کا غلو کیا ہے؟ اہل کتاب ہم ہیں، اگر ہم بھی کسی چیز میں، عقیدت میں حد سے بڑھ جاتے ہیں، غلو کرتے ہیں، تقلید میں، نیکیوں میں اس قاعدے سے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، اس اسکیل سے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، اپنی مرضی کی نیکیاں کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو یہ بھی دین میں حد سے بڑھنا ہے۔ ایسا کوئی مبالغہ، دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ہم مانگتے ہیں سورۃ فاتحہ میں صراط مستقیم۔ صراط مستقیم دراصل وہ سیدھا راستہ ہے جو کہ افراط اور تفرید سے پاک ہے، جو کہ غلو میں شامل نہیں ہے۔ وہ راستہ جو سیدھا جاتا ہے نجات کی طرف، جنت کی طرف، اللہ کی رضامندی کی طرف، ہم ہر نماز میں مانگتے ہیں۔ تو وہ راستہ دراصل وہ ہے۔ پھر ہم کہتے ہیں کہ اللہ ہمیں وہ والا راستہ نہ دینا جو کہ جن پہ، یعنی جن لوگوں پر، ان لوگوں کا راستہ نہ دینا جن پر تیرا غضب ہوا، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ مغضوبی علیہم ولا الضالین میں یہود اور نصارہ آتے ہیں۔ ہم اللہ سے خود مانگتے ہیں کہ اللہ ان کا ہمیں راستہ نہ دینا۔ اور انہوں نے، ان کی خرابی وہاں سے شروع ہوئی تھی جب انہوں نے اپنے دین میں غلو شروع کیا تھا، جب انہوں نے اپنے دین کو افراط و تفرید کا شکار کر لیا تھا۔ دیکھیں، نصارہ کا غلو کیا تھا کہ وہ حضرت عیسیٰ کو اتنا بڑھا دیتے تھے کہ اللہ کا بیٹا ہی مان لیتے تھے۔ اور یہود کا غلو حضرت عیسیٰ کے بارے میں کیا تھا کہ وہ اتنا کم کر دیتے تھے کہ حضرت عیسیٰ کو جو ہے نبی نہیں مانتے تھے۔ تو یہ ہو گئی افراط و تفرید۔ اور مسلمان، اگر اہل کتاب اپنے آپ کو مسلمان، کیونککہ اہل کتاب کی بات ہو رہی ہے، اس میں ہم بھی شامل ہیں، یہ کتاب ہمیں اللہ نے دی، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے جب اہل کتاب سے مخاطب ہوئے تو یہ کتاب صرف اللہ تعالیٰ نے یہود و نصارہ کے لیے یہ کتاب نازل نہیں کی، یہ مسلمانوں کے لیے بھی نازل کی ہے، سارے انسانوں کے لیے نازل کی ہے۔ تو جب اللہ تعالیٰ اس کتاب کا جو کلام ہے وہ سارے انسانوں سے ہے، جب اللہ اہل کتاب کی بات کر رہے ہیں تو اس میں ہم بھی شامل ہوتے ہیں۔ تو ہم بھی اپنے آپ کو دیکھیں کہ ہمارے دین میں، ہم اپنے دین میں افراط و تفرید کا شکار تو نہیں ہے۔ کہیں ہم اللہ کی عبادت، یعنی تفرید کیا ہے کہ بالکل ہی غائب ہو گئے، نمازوں سے پڑھ ہی نہیں رہے، نہ روزے رکھ رہے، نہ کوئی نماز پڑھ رہے، اللہ کی کوئی عبادت نہیں ہے، یعنی رمضان کے روزے بھی چھوڑ دیے، 5 نمازیں بھی چھوڑ دی، کوئی ایسے نوافل کا اہتمام بھی نہیں، اور اللہ تعالیٰ نے جو جو حکم دیے ہیں ہم نے چھوڑ دیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، یعنی نہ ان کی جو محبت ہمارے ایمان کا حصہ، نہ وہ ہمارے دل میں، نہ اللہ کی محبت دل میں، نہ ہمارے اندر کوئی خشوع ہے، یہ ہے تفرید، یہ بھی ہے غلو۔ اور دوسرا غلو کیا ہے؟ افراد کی طرف اگر چلے جائیں کہ ہم ایسا تو نہیں کر رہے کہ ہم جب دعا مانگتے ہیں تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مانگتے ہیں، یعنی اگر ہم ان کی تعریف کرتے ہیں تو کہیں ہم اس میں حد سے تو نہیں بڑھ جاتے، ہم ان سے عشق کا دعویٰ کرتے ہیں تو کہیں اس عشق میں حد سے تو نہیں بڑھ جاتے۔
دیکھیں ان سے محبت ہمارے ایمان کا تقاضا ہے، ہمارا ایمان مکمل نہیں ہے، لیکن اگر اس محبت کو اللہ کی محبت کے برابر کر دیں، اللہ تو کہا ہے نا ایمان والے تو اللہ کی محبت میں شدید ہیں، ایمان والا اللہ کی محبت میں شدید ہوتا ہے. تو اگر ہماری محبت جو ہے نبی سے ایسی بڑھ جائے کہ ہم ان کو اللہ کے برابر کر دیں. نصارہ نے یہی کیا تھا، ہمارے سامنے اللہ مثال بار بار قرآن میں دیتے ہیں. ان کے لیے بھی اپنے نبی کو ماننا ضروری تھا، ہمارے لیے بھی اپنے نبی کو ماننا ضروری ہے، لیکن مانتے مانتے حد کراس کر جائیں، مانتے مانتے پھر انہی سے مانگنے لگے، مانتے مانتے پھر ہم یہی سمجھیں کہ وہی بگڑی بنائیں گے، اللہ تعالیٰ کی صفات میں شریک کرنے لگے. نصارہ نے کیا تھا نا حضرت عیسیٰ کو، اللہ تعالیٰ نے ان کو آزمایا تھا، وہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ کو معجزے دی، اس کی بنا پر انہوں نے یہ سمجھنا شروع کر دیا. تو یہ جو ہے نا دین غلو سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے کہ ہم نے وہ کام نہیں کرنا. اللہ کا حق اللہ کو دینا ہے، نبی کا حق نبی کو دینا ہے، بندوں کا حق بندوں کو دینا ہے. تو دین کو اس کے صحیح مقام پر رکھنا ہے. جو دین اللہ نے دیا، عبادت اللہ نے دیا، اجر بھی اللہ نے دینا ہے. میں اور آپ اپنی مرضی سے کوئی ایسے نوافل شمار کر کے پڑھنے لگیں کہ فلاں جگہ پہ اتنا پڑھیں گے تو پھر اس کے بعد اس میں سے ہمیں اتنی مرتبہ یہ پڑھ لیں گے، ایسے ایسے ہم جو ہے یعنی کہ ہم ایسے وظائف خود سے نکال لیں عبادت کے نام پر، یہ پڑھیں گے اس میں اتنی مرتبہ یہ 10 مرتبہ یہ پڑھیں گے تو ساری زندگی کے گناہ معاف ہو جائیں گے. کس نے کہا آپ کو؟ کہاں سے دلیل لائے ہیں آپ؟ کون دلیل دیتا ہے آپ کو؟ 2 نفل پڑھیں گے تو ساری زندگی کی جو نمازیں ہیں وہ معاف ہو جائیں گی جو آپ نے چھوڑ دی تھی. کس نے دی آپ کو دلیل؟ کہاں سے لی ہے آپ نے یہ دلیل؟ فلاں رات کو روزہ رکھیں گے، فلاں دن میں چراغاں کریں گے، فلاں دن میں حلوہ پکائیں گے، فلاں کے نام کی نیاز دیں گے تو بخشے جائیں گے. کہاں ہے آپ کے پاس دلیل؟ کون سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے آپ کو وہ دلیل ملتی ہے؟ دیکھیں دین ہمیں یا تو کتاب سے ملتا ہے یا سنت سے، اس کے علاوہ کچھ اور لائیں گے تو وہ ہے غلو. اہل کتاب کو اللہ نے منع کر دیا. تو جب اللہ تعالیٰ اہل کتاب سے مخاطب ہیں تو کیا مسلمان یہ پڑھیں اور پھر اس کے بعد دیکھیں ہمارے سامنے بنی اسرائیل کی بار بار مثالیں آ رہی ہیں اور پھر اس کے بعد ہم کہیں نہیں اللہ آپ نے تو، ہم سارا کام وہ خود کریں اور ہم کہیں اللہ آپ نے تو بنی اسرائیل کے لیے کہا تھا نا، ہمارے لیے نہیں کہا تھا. ہمیں بھی اسی لیے بتایا جا رہا ہے کہ ہم بھی اس کام سے باز آ جائیں جس کام کی بنا پر وہ کفار، یعنی اللہ نے ان کو کافر کہہ دیا، جس کام کی بنا پر اللہ نے ان کو مغضوب کہہ دیا، بولین کہہ دیا، ہم اس کام سے باز آ جائیں. ہم بھی غلو کے بارے میں غلو نہ شکار نہ ہوں، ہم اپنے دین کو کتاب اور سنت سے لیں. ہم ایسی دلیلیں نہ لے ہم، کیونکہ ہم اگر کوئی کام کرتے ہیں نا، دین دیکھیں دین اتنا سستا نہیں، ہماری آخرت اتنی سستی نہیں ہے، وہ اینڈ لیس آخرت ہے. ہمیشہ یاد رکھیں وہ زندگی ہے جو ہماری موت کے بعد شروع ہوگی، جو کبھی ختم نہیں ہوگی. خدا نہ خواستہ ہم کم فہمی میں ایسے کام کر جائیں جو کہ ہمیں پھر وہاں جا کر اس کا کوئی خسارہ اٹھانا پڑے، وہ ہمیشہ کا خسارہ ہوگا. خدا نہ خواستہ کوئی سزا بھگتنی پڑے، وہ ہمیشہ کی سزا ہوگی. تو اس لیے محتاط ہونا ضروری ہے دین کے معاملے میں، ہر عمل کے معاملے میں. دین وہی ہے جو دے دیا اللہ نے کتاب اور سنت کے ذریعے، اپنے نبی کے عمل کے ذریعے. جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کام کیا ہے، یہ ہے محبت کا تقاضا کہ انہیں فالو کریں. وہاں سے غلو نہیں ہوتا، سنت کو فالو کریں، جو جو انہوں نے کیا وہ کریں، جو انہوں نے نہیں کیا وہ مت کریں، اس کو دین میں شامل نہ کریں. کیا یہ دلیل کافی نہیں؟ ہم سب اگر اپنے دل سے گواہی لیں تو کیا یہ غلط ہے؟ بحیثیت مسلمان اگر ہم اپنے دل سے گواہی لیں، صرف وہ کریں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتا دیا، اللہ نے کتاب میں بتا دیا، صرف وہ کریں، وہ نہ کریں جو انہوں نے نہیں کیا یا جس کو انہوں نے نیکی نہیں کہا، جس پر انہوں نے جنت کی بشارتیں نہیں دیں، جس کو انہوں نے یعنی کافی نہیں کہا. ایسی ہر چیز سے باز آ جائیں. کیا یہ کافی نہیں ہے؟ کیا یہ صحیح نہیں ہے؟ اپنے دل سے دلیل لے، اپنے دل کو جج بنا لے. پھر ہم کیا کریں گے؟ پھر ہم اس کتاب اور سنت پر جب جم جائیں گے تو ہم غلو سے، ہم صراط مستقیم پر آ جائیں گے. یہ کتاب صراط مستقیم ہے، سنت صراط مستقیم ہے. تو ہم نے سب سے بڑی بات کہ یہاں پہ یہ حصہ بہت اہم ہے. اللہ تعالیٰ سے ہم دعا بھی مانگتے ہیں اور ہم ویسا عمل بھی کریں کہ اللہ ہمیں وہ صراط مستقیم عطا کر دے. کتاب اور سنت کو تھام لیں تو انشاءاللہ صراط مستقیم مل جائے گا. اللہ تعالیٰ نے اب خصوصی مفہوم کی طرف آتے ہیں. کتاب، اہل کتاب نصارہ سے بھی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم اپنے دین میں غلو نہ کرو، کیونکہ حد سے زیادہ غلو جو ہے نا انہوں نے کیا تھا. بیٹا ہی بنا لیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، نعوذ باللہ اللہ کا بیٹا ہی مان لیا. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا کہا کہ تم غلو نہ کرو.
اور اللہ کی نسبت وہی بات کہو جو سچ ہے. اللہ کے بارے میں ایسی بات نہ کہو کہ اللہ نے نعوذ باللہ کوئی بیٹا بنا لیا ہے. ایسی بات نہ کہو. قرآن میں کہا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے کہ ایسی بات انہوں نے ان کے منہ سے نکلی ہے کہ جس سے آسمان پھٹ پڑے. یہ اتنی سخت بات ہے کہ اللہ کا کوئی بیٹا ہے, اللہ کا کوئی ہمسر ہے, اللہ کا کوئی شریک ہے. تو ایسا شرک نہ کرو. پھر فرمایا مسیح عیسیٰ ابن مریم صرف اللہ کے رسول اور اس کا کلمہ تھے. یعنی یہ خطاب نصارہ کو کرتے ہوئے اللہ نے کیا کہا کہ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دے دیا تھا, نعوذ باللہ. اور کبھی تین خداؤں میں سے, آپ دیکھیں نا کرسچنز میں بھی بہت سارے فرقے ہیں, تو ایک فرقہ کیا کہتا ہے, ٹرینٹی کا قائل ہے. یعنی وہ کہتے ہیں تثلیث, عقیدت تثلیث ہے کہ وہ تین خداؤں میں سے تیسرا خدا جو ہے نعوذ باللہ حضرت عیسیٰ کو مانتے ہیں. حالانکہ دیکھیں انجیل جو ان پر نازل ہوئی تھی نا, اس میں اللہ تعالیٰ نے وہی الفاظ استعمال کیے تھے حضرت عیسیٰ کی ولادت کے لیے جو قرآن مجید میں ہیں. اور قرآن مجید کی آیات واضح طور پہ بتاتی ہیں کہ حضرت عیسیٰ اسی طرح پیدا ہوئے تھے. اللہ نے ان کو اپنا کلمہ تو کہا ہے, لیکن کلمہ سے پھر جب یہ کلمہ یعنی انجیل میں بھی یہ ورڈز موجود ہیں کہ وہ اللہ کا کلمہ تھے اور روح من اللہ. اب دیکھیں اس کو کم فہم لوگ کس طرح توڑ مڑوڑ کے جو ہے نا انہوں نے اپنے دین کی تفسیر کی. اور اگر کم فہمی میں دین کو غلط ڈرائیو کر لیا جائے نا, معنی غلط سمجھ لیا جائے, تو انسان گمراہی کا شکار ہو سکتا ہے. تو وہ گمراہی کا شکار ہوئے. اب دیکھیں جب عیسائیت میں فلسفی لوگ آ گئے, جیسے کہ ایرسٹوٹل تھا, یعنی ان کے بہت رومی فلسفی گزرے, یونان میں بہت فلسفی گزرے, جب انہوں نے دین کو اپنے فلسفے کی بنیاد پر لے کر آئے نا, اور ان کے دین میں جو ہے فلسفہ زیادہ نظر آنے لگا, تو پھر کیا ہوا, وہاں سے ان کی گمراہی شروع ہوئی. اور انہوں نے کلام یعنی کلمہ کے بجائے انہوں نے کلام کہا, اور کیا کہا کہ حضرت عیسیٰ جو ہے اللہ کی ازلی صفت ہے, نعوذ باللہ. تو وہاں سے وہ ہیں گمراہ ہوئے. اس کے علاوہ روح من اللہ کے سے انہوں نے کیا نتیجہ اخذ کیا کہ روح من اللہ کا مطلب ہے کہ وہ اللہ کی روح ہے, یعنی نعوذ باللہ اللہ ہی کی روح جو ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اندر حلول کر گئی ہے, نعوذ باللہ. تو یہاں پر انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا مظہر قرار دے دیا. یہاں اللہ تعالیٰ ان کی تردید کریں کہ اپنے دین میں حد سے نہ بڑھو, غلو نہ کرو. یہ تم کیا کر رہے ہو کہ تم اللہ کے بارے میں وہ بات کہو جو حق ہے. عیسیٰ علیہ السلام تو صرف اللہ کے رسول اور اس کا کلمہ تھے. اللہ کا کلمہ کیا ہے, کن فیکون. اللہ کا کلمہ ہے, اللہ کلام کرتے ہیں, ہو جا, چیز ہو جاتی ہے. تو اللہ تعالیٰ کو یہاں پر اللہ تعالیٰ کے اس کلمے کا یعنی مطلب غلط لے لینا اور پھر اس سے شرک کرنے بیٹھ جانا, اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ اس سے روکا ہے. اور دیکھیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی والدہ, قرآن بھی دلیل دیتا ہے کہ وہ دونوں عام انسان تھے, کھانا کھاتے تھے, حاجت جو انسانی حاجات انسان کو جو لاحق ہوتی ہیں وہ ان کو لاحق تھی. کیوں دلیل دی کہ وہ رب کیسے ہو سکتے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ باز رکھا ان کو. پھر فرمایا القاها الی مریم وروح منہ فآمنوا باللہ ورسلہ ولا تقولوا ثلاثہ انتہوا انتہوا خیر لکم انما اللہ الہ واحد سبحانہ ان یکون لہ ولد لہ ما فی السماوات وما فی الارض وکفا باللہ وکیلا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام تو اللہ کے رسول اور اس کا کلمہ تھے جسے اللہ نے مریم کی طرف بھیجا تھا. اور قرآن میں اللہ تعالیٰ نے دلیل دی ہے کس طرح حضرت مریم جو ہیں بغیر یعنی کہ شوہر کے انہوں نے, کیونکہ اللہ بات وہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اسباب کی ضرورت نہیں ہوتی. اللہ کو یہ تو دنیاوی سبب ہیں, اللہ کو اسباب کی حاجت نہیں ہوتی. اللہ کو سبب کی حاجت نہیں تھی, اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو تخلیق کیا, روح پھونک دی. اللہ کو سبب کی حاجت نہیں ہے کہ ایک شوہر ہوگا تبھی اولاد ہوگی. اللہ تعالیٰ تو اسباب کے پردے میں انسان کے دل کے ثبات کے لیے ہی کام کرتے ہیں. لیکن دیکھیں نا, موت آنی ہوتی ہے, انسان کی تسلی کے لیے ایک سبب اس کے سامنے لایا جاتا ہے. موت کا تو وہی وقت انسان لکھوا کے لاتا ہے. اللہ اسباب کا حاجت مند نہیں ہے, اللہ کو اس سبب کی ضرورت نہیں ہے. اللہ کا کلمہ ہے, اللہ نے کہہ دیا کہ عیسیٰ ہوں گے پیدا, حضرت مریم کے بطن سے پیدا ہوں گے, بغیر باپ کے ہوں گے. اللہ نے کن کہا فیکون تو وہ ہو گیا. تو وہ اللہ کا کلمہ اس لحاظ سے ہے, بجائے اس سے کہ ان کو اللہ کا کلمہ سمجھ کر ان کو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا, تم یہ نہ کہو کہ تین ہیں, یعنی تم ان کو اللہ کا کلمہ بنا کر تم اس کے بعد ان کی عبادت ہی شروع کر دو. اب عیسائیوں میں عقیدہ جو تثلیث ہے, ٹرینٹی والا عقیدہ, اس کی بنا پر بھی یہ خود بھی آپس میں تفرقے میں پڑ گئے تھے. کیونکہ ان میں سے یہ لوگ کہتے ہیں کہ ان کا عقیدہ ہے کہ اس عقیدے کی نا ان کو خود بھی سمجھ نہیں آتی کہ یہ ٹرینٹی ہے کیا. اب ٹرینٹی میں یہ لوگ آتے ہیں کہ عقیدہ تثلیث کیا ہے کہ ایک خدا, ایک عیسیٰ اور ایک روح القدس.
روح القدس کا نام بھی لیا جاتا ہے نا ان کی اس میں. تو یہ کہتے ہیں کہ تینوں خدا مل کر ایک خدا بنتے ہیں. اب کتنی عجیب سی لاجک ہے نا کہ تین خدا ہیں، ان سے مل کر بھی ایک ہی خدا بنتا ہے. اب کبھی توحید پر آتے ہیں اور کبھی ٹرینٹی پہ آتے ہیں، تثلیث پر آتے ہیں. ان کو اپنے اس عقیدے کی خود بھی سمجھ نہیں ہے، لیکن بس ایک عقیدے کا راگ ہی الاپتے ہیں جو کہ فالس بلیو ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کو رد بھی کر دیا قرآن میں دلیل دے کر، اور پھر کیا کہا کہ تم مت کہو ایسا، باز آ جاؤ. انتہاؤ یعنی تین خدا کہنے سے باز آ جاؤ، اللہ کے ساتھ شرک کرنے سے باز آ جاؤ. انما اللہ الہ واحد، کہ بے شک اللہ تو صرف ایک ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہی تمہارے لیے بہتر ہے کہ تم باز آ جاؤ. اللہ صرف اکیلا ایک الہ ہے. وہ اس بات سے پاک ہے کہ کوئی اس کی اولاد ہو، اور جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے سب کچھ اللہ کا ہے. اور اللہ اکیلا ہی کائنات کا نظام چلانے کے لیے کافی ہے. اللہ نے دلیل دے دی. اللہ تعالیٰ کا کوئی ہمسر نہیں. مسلمان پڑھتے ہیں قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. تو اللہ تعالیٰ کا کوئی ہمسر نہیں ہے، اللہ کو کسی اولاد کی کوئی حاجت نہیں ہے، اللہ کی کوئی بیوی نہیں ہے، نہ اللہ کسی کا بیٹا ہے، نہ اللہ کا کوئی بیٹا ہے. ساری کائنات تو اللہ کے لیے ہے. اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اللہ اکیلا کائنات کا نظام چلانے والا ہے. اب دیکھیں کرسچینٹی میں بھی آپس میں اس بات پر ڈیبیٹ ہوئی. جو کہتے تھے عقیدہ تثلیث والے، تو دوسرا فرقہ جو ہے انہی کا، وہ اس بات کو کہتا تھا کہ اچھا جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا نہیں ہوئے تھے، اگر ان کو رب مانتے ہو تیسرا رب، تو پھر جب وہ پیدا نہیں ہوئے تھے تو اس وقت کیا رب آدھا تھا؟ نعوذ باللہ. یعنی اس وقت نظام کیسے چل رہا تھا؟ اب یہ دیکھیں انہی کے آپس میں اپنے بلیوز اس بات کی یقین دہانی کراتے ہیں. جب حضرت عیسیٰ دنیا میں نہیں تھے تو دنیا کا نظام نہیں چل رہا تھا. یہ بات اس بات کی دلیل ہے کہ دنیا کا نظام چلانے والا ایک اللہ ہے، اس کو کسی کی حاجت نہیں ہے. جب حضرت عیسیٰ پیدا نہیں ہوئے تھے کائنات تب بھی اتنی ہی سنکرونائزڈ وے میں چل رہی تھی. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں دلیل کے ساتھ اس بات کو، اس شرک کو رد کیا اور کہا کہ اپنے دین میں غلو نہ کرو، ایسی باتیں نہ کہو اپنے نبی کے بارے میں. اپنے نبی پر ایمان لاؤ کہ وہ اس کے رسول تھے. پھر آیت نمبر 172 میں فرمایا لَن يَسْتَنْكِفَ الْمَسِيحُ أَن يَكُونَ عَبْدًا لِلَّهِ وَلَا الْمَلَائِكَةُ الْمُقَرَّبُونَ. اس بات میں مسیح عیسیٰ ابن مریم آر نہیں سمجھتے کہ وہ اللہ کے بندے ہو کر رہیں، اور نہ ہی مقرب فرشتے آر سمجھتے ہیں. اور جو شخص اللہ کی بندگی میں آر یا تکبر سمجھے، یعنی اللہ کی بندگی کرنے کو آر سمجھے یا اس سے تکبر کرے، تو اللہ تعالیٰ ان سب کو عنقریب اپنے ہاں اکٹھا کرے گا. کیوں اکٹھا کرے گا؟ سزا دینے کے لیے. اب اللہ تعالیٰ یہاں پہ بات کر رہے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں، اللہ تعالیٰ نے مزید تردید کی ہے، یہاں پر مزید دلیل پیش کی ہے کہ جن عیسیٰ علیہ السلام کو تم اللہ کے برابر کہہ رہے ہو، وہ تو اللہ کی عبادت کرتے تھے اور اپنے آپ کو اللہ کا بندہ کہتے تھے. اللہ کا بندہ سمجھنے میں انہیں کوئی آر نہیں ہے، کیونکہ کوئی رب ہوتا تو وہ تو کبھی بھی عبادت نہ کرتا، وہ تو کہتا میں بھی رب ہوں. اور اللہ تعالیٰ ان کو دلیل دیتے ہیں. دیکھیں جو ہے نا عیسائی، وہ خود کہا کرتے ہیں، وہ خود اس بات کو مانتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ جو ہے نا ماؤنٹ آف اولیوز جو ہے وہاں پر عبادت کیا کرتے تھے. زیتون کی پہاڑی جس کو آج ماؤنٹ آف اولیوز کہا جاتا ہے، وہاں حضرت عیسیٰ تشریف لے جاتے تھے اور اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے. اس بات کو وہ مانتے ہیں. تو کیا یہ دلیل کافی نہیں ہے کہ اگر وہ رب ہوتے تو ان کو تو کسی کی عبادت کی ضرورت ہی نہیں تھی؟ رب کبھی کسی کی عبادت کرتا ہے؟ الہ کبھی خود کسی کی عبادت کرتا ہے؟ تو جب وہ اس بات کو مانتے ہیں کہ وہ اللہ کی عبادت کرتے ہیں تو پھر وہ رب کیسے ہو سکتے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کو کوئی آر نہیں تھی. وہ اللہ کو اپنا رب مانتے تھے، اس کی عبادت اسی طرح کرتے تھے جیسے اللہ نے ان کو حکم دیا. اللہ تعالیٰ نے کہا وہ اس میں آر نہیں سمجھتے تھے. اور فرشتوں کا بھی ذکر کر دیا کہ نہ فرشتے تکبر کرتے ہیں اور آر سمجھتے ہیں. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو اتھارٹیز تو دے رکھی ہیں، لیکن وہ کام کرنے کے لیے ان کی اتھارٹیز بھی لمیٹڈ ہیں. اللہ کے حکم کے بغیر وہ کہیں جا آ نہیں سکتے. اللہ کے حکم سے وہ کبھی بھی سرتابی نہیں کرتے. اللہ کا جو حکم ہوتا ہے، دیکھیں جب اللہ تعالیٰ حکم اتارتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ جہاں پر اللہ تعالیٰ ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پہ تشریف لے گئے تھے تو ایک ایسا مقام آیا تھا جہاں پر حضرت جبرائیل نے بھی کہہ دیا تھا کہ یہاں سے آگے میں جاؤں گا تو میرے پر جل جائیں گے. وہ مقام جہاں سے صرف حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم آگے گئے تھے، تو فرشتے بھی اس مقام سے آگے نہیں جا سکتے. یہ وہی مقام ہے جہاں پر اللہ تعالیٰ حکم اتارتے ہیں. اس جگہ سے فرشتے جو ہیں وہ اسے ریسیو کرتے ہیں
اور پھر اس جگہ سے پیغام جو ہے نیچے آسمانوں تک آتا رہتا ہے، 7ویں سے چھٹے، چھٹے سے 5ویں، 5ویں سے. تو فرشتوں کی بھی ایک بڑی لمیٹڈ اتھارٹی ہے، اور وہ اللہ کی عبادت کرتے ہیں. حدیث سے دلیل ملتی ہے، ہر وقت سجدے میں گرے رہتے ہیں. اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس بات کے گواہ ہیں کہ بیت المعمور میں وہ کس طرح اللہ کے گھر کا طواف کرتے ہیں. تو اللہ کہتے ہیں کہ فرشتوں کو بھی اس بات میں کوئی آر نہیں. یہ بات کیوں کی گئی ہے؟ کیونکہ جہاں پر عیسائی جو ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا سمجھتے ہیں، اسی طرح جبرائیل امین کو بھی رب مان لیتے ہیں، نعوذ باللہ، روح القدس سمجھتے ہیں. تو اللہ نے کہا کہ ان کو اللہ کی عبادت میں کوئی آر نہیں ہے. جبرائیل امین کو وہ بھی اللہ کی عبادت کرتے ہیں. اسی طرح مشرکین مکہ نعوذ باللہ اللہ کی بیٹیاں تصور کرتے تھے فرشتوں کو. اللہ تعالیٰ نے اس عقیدے کی یہاں پر بھی ترتیب کر دی کہ فرشتوں کو کوئی آر نہیں ہے کہ وہ اللہ کی عبادت کریں. اور ساتھ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی کہہ دیا کہ جو شخص اللہ کی بندگی سے تکبر کرے گا، اللہ کی عبادت کو آر سمجھے گا، تو پھر ہم اس کو اکٹھا کریں گے. یعنی تکبر کا انجام اللہ نے بتا دیا ہے کہ جو شخص اللہ کی عبادت سے منکر ہوگا. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کیا بتایا، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. قرآن میں بتا دیا اللہ نے انسان کی تخلیق کا مقصد. ہم تو اپنی تخلیق کے مقصد دوسرے تلاش کرتے پھرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے انسانوں اور جنوں کے تخلیق کا مقصد قرآن میں خود ہی بتا دیا. ہم تو بڑے الٹے سیدھے مطلب نکالتے پھرتے ہیں نا، اور ہم تو آ کے اپنے مقصد سے غافل ہیں. اللہ نے ہمیں بتا دیا میں اور آپ دنیا میں آئے کیوں ہیں، حالانکہ ہم غافل ہیں. جس مقصد کے لیے آئے ہیں اس کے لیے تو ہمارے پاس بہت تھوڑا وقت ہوتا ہے اللہ کی عبادت کا. ہم تو دنیا میں الجھے ہوئے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ یہ عبادت کے لائق اللہ کی ذات ہے، اور ہر انسان کے اوپر لازم ہے، ہر مخلوق پر لازم ہے. ہر مخلوق اللہ کی عبادت کر رہی ہے. اور تکبر اور بڑائی صرف اللہ کے لیے. جو کوئی اللہ کی عبادت کو آر سمجھے گا، دیکھیں نا نماز نہ پڑھنے والے کہاں لے جائے جائیں گے، کیونکہ اللہ کی عبادت میں انہیں آر تھا. تکبر کرنے والے، اللہ کے آگے بڑا بننے والے، ان کو اللہ اکٹھا کریں گے. اور حدیث بتاتی ہے کہ ان کا انجام فرعون کے ساتھ ہوگا. فرعون بھی تو تکبر کرتا تھا نا. اس کے علاوہ دیکھیں حدیث ہمیں بتاتی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ اپنی پنڈلی کھول دیں گے روز قیامت، اللہ تعالیٰ ظاہر ہو جائیں گے تو اللہ کو پہچان کر تمام سجدہ کرنے والے سجدے میں گر جائیں گے. اور وہاں پر حدیث کیا بتاتی ہے، کس کی کمر تختہ ہو جائے گی، کس کی کمر اس قابل نہیں ہوگی کہ جھک سکے، جو دنیا میں اللہ کے آگے جھکنے کو آر سمجھتا تھا، جو دنیا میں تکبر کرتا تھا اور اللہ کے آگے جھکتا نہیں تھا، نماز نہیں پڑھتا تھا، اللہ کی عبادت کو آر سمجھتا تھا. تو دیکھیے مخلوق میں سے کوئی بھی اگر اللہ کے آگے اکڑ جائے، سرکشی کرے، تو یقیناً وہ دوزخ میں جائے گا. دیکھیں نا ہم جانتے ہیں قرآن مجید میں ہمیں تذکرہ ملتا ہے ابلیس کا. ابلیس نے تکبر کیا تھا نا، سب سے پہلا تکبر ابلیس نے کیا تھا. جب اللہ تعالیٰ نے اسے حکم دیا اور اس نے تکبر کیا، اللہ تعالیٰ نے خود کہا ہے نا ابا واستکبر، اس نے انکار کیا اور اس نے تکبر کیا. کیا تھا اس کا تکبر؟ دیکھیں اس ابلیس کے اندر نخوت تھی. اس نے کیا کہا تھا، میں اسے سجدہ کیوں کروں جسے تو نے مٹی سے بنایا، مجھے تو نے آگ سے بنایا. یہ کیا ہے؟ تکبر، اپنے آپ کو بڑا سمجھنا. جس انسان کے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے، جس انسان کے دل میں رائی کے برابر، اب رائی کا دانہ دیکھا ہے آپ نے کتنا چھوٹا ہوتا ہے، اور اتنا بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں نہیں جا سکے گا. سارے عمل چلے جائیں گے، ضائع ہو جائیں گے، وہ جنت میں نہیں جا سکے گا. اور تکبر کی ڈیفینیشن اس بات پر صحابہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا. صحابہ نے یہ بھی پوچھا تھا کہ ہم اچھا لباس پہنتے ہیں، ہم اچھا اس کو پسند کرتے ہیں، ہم اچھا لباس پہنے لوگوں میں جائیں، تو کیا یہ تکبر ہے؟ تکبر ہے کیا؟ تکبر کی ڈیفینیشن بتا دیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا تھا، بطر الحق وغمت الناس، یہ ہے تکبر، یہ ہے کبر. حق کا انکار کر دینا اور لوگوں کو حقیر سمجھنا، دوسروں کو حقیر سمجھنا. یہ دونوں کام کیے تھے ابلیس نے بیک وقت. حق کا انکار کر دیا تھا، اللہ کا حکم نہیں مانا تھا، حق تھا اللہ کا حکم. اور غمت الناس یعنی دوسروں کو حقیر سمجھنا. ابلیس نے آدم علیہ السلام کو حقیر سمجھا تھا، یہ تو مٹی سے بنے ہوئے، مجھے کیا ضرورت ہے میں سجدہ کروں. ابا واستکبر وکان من الکافرین. اللہ نے کیا کہا، ہر انکار کرنے والا، تکبر کرنے والا کافر ہوگا. جو حق کا انکار کر دے، تکبر کفر کی طرف لے جاتا انسان کو. تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا، جب اس کو اللہ نے مردود کر دیا،
اس وقت مردود کر دیا گیا تھا. تو ہر تکبر کرنے والا پھر اللہ تعالیٰ کے نزدیک مردود ہے. تکبر، کبر صرف اللہ کے لیے ہے. اللہ اکبر، بڑائی صرف اللہ کے لیے ہے، انسان بڑا نہیں ہے. انسان کے دل میں اتنا سا بھی تکبر ہو تو کیا ہوگا؟ جہنم میں جائے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے سامنے جنت اور دوزخ کا جھگڑا شروع ہوا. جنت نے کہا کہ پروردگار، میرا تو یہ حال ہے کہ میرے اندر صرف وہی لوگ آ رہے ہیں جو دنیا میں ناتواں اور حقیر تھے، جو بڑے نہیں بنتے تھے. یہ حدیث ہمیں یہ بتا رہی ہے. جنت میں وہ لوگ جائیں گے جو دنیا میں بڑا بننے کی آرزو نہیں کرتے تھے. اور جہنم کہنے لگی کہ اے پروردگار، مجھ میں تو وہی لوگ آ رہے ہیں جو متکبر تھے. یعنی میرے اندر تو جوک در جوک وہ آ رہے ہیں، پھینکے جا رہے ہیں جو متکبر تھے. یہ حدیث ہمیں بتا رہی ہے تکبر کرنے والے ہر عمل ضائع کر کے جہنم میں پہنچ جائیں گے. اللہ کو تکبر پسند نہیں ہے. جس کے دل میں رائی کے برابر، ہمیں اپنے دلوں کو ٹٹولنا ہے. کیا ہم لوگوں کو دوسروں کو حقیر سمجھتے ہیں؟ ہمارے ارد گرد ایسے بہت سارے لوگ ہیں جو کہ ہم سے سٹیٹس میں کم ہوں، کیا ہم ان کو حقیر سمجھتے ہیں؟ اللہ کی آیات ہمارے سامنے آتی ہیں تو کیا ہم حق کا انکار کرتے ہیں؟ ہم ان پر عمل کرتے ہیں، سمعنا و اطعنا کرتے ہیں، یا انکار کر دیتے ہیں، یا اپنی مرضی سے لے لیتے ہیں؟ نہ لینا بھی تو تکبر ہے نا، نہ ماننا بھی تو تکبر ہے نا. ہم کس بات کے مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں جب ہم ان آیات کو مانتے نہیں؟ تو تکبر سے بچنا ہے اور اپنے اندر انکساری پیدا کرنی ہے. اللہ تعالیٰ نے خود ہی کہہ دیا کہ جو تکبر کرے گا ہم اسے اپنی طرف اکٹھا کر لیں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا تھا کہ کیا میں تمہیں بتاؤں کہ جنت میں جانے والے کون ہیں، بہشتی کون ہیں، اور دوزخی کون ہیں؟ پھر خود ہی فرمایا کہ جنتی ہر وہ کمزور اور منکسر المزاج، یعنی عاجز، ہمبل، اچھے اخلاق والا ہے کہ اگر وہ اللہ کے بھروسے پر قسم کھا بیٹھے تو اللہ تعالیٰ اسے سچائی کر دے. یعنی انسان قسم کھائے اور اللہ پوری کر دے. جو انسان اپنے آپ کو کمزور سمجھے، ناتواں سمجھے، اللہ کی بڑائی کو تسلیم کرے، اللہ تعالیٰ کو وہ پسند ہے. ایسے لوگ جنت میں جائیں گے. پھر فرمایا اور دوزخی، ان کے بارے میں فرمایا کہ دوزخی ہر موٹا، اجڑ اور متکبر آدمی ہے. موٹا کیوں کہا ہے؟ دیکھیں، انسان جب کسل مندی میں آ جاتا ہے نا، اللہ کی عبادت سے غافل ہو جاتا ہے، تو پھر وہاں اس کے اندر یہ کسل مندی اس کو موٹاپے تک بھی لے جاتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے کہ میری امت کے بدترین لوگ وہ ہوں گے جو موٹے ہوں گے. یعنی امت میں بدترین لوگ موٹے ہوں گے، عبادت میں کاہل، سست. تو امت میں اب یہ بھی ایک آپ دیکھیں نا، اس سے بھی کیا بہت ساری چیزیں، کیونکہ عام طور پر طیب کھانا نہ کھانے والے موٹے ہو جاتے ہیں، کاہل موٹے ہو جاتے ہیں، اور کاہلی پیدا ہوتے ہوتے نا انسان اللہ کی عبادت سے بھی دور ہو جاتا ہے. تو اس لیے یہاں پر اس کو کہا گیا. اور اجڑ اور متکبر، یعنی جس کو بات کرنے کی سینس نہ ہو، لوگوں کے دلوں کو توڑتا پھرے، اخلاق اچھا نہ ہو. اور متکبر، یہ بخاری کی حدیث ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں ہر قسم کی تکبر سے محفوظ رکھے. پھر فرمایا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا، دوسری طرف اللہ تعالیٰ نے جب جہنمیوں کا ذکر کر دیا، تکبر کرنے والوں کو، تو ساتھ ایمان لانے والوں کو کے بارے میں بھی بات کی کہ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ، یعنی جو ایمان لائیں گے اور اچھے عمل کریں گے. اچھے عمل سے کیا مراد ہے؟ کہ تکبر نہیں کریں گے، حق کو مانیں گے، حق پر عمل کریں گے، اچھے کام کریں گے. فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ وَيَزِيدُهُمْ مِنْ فَضْلِهِ، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، خوشخبری دے رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں پھر جو لوگ ایمان لائیں گے اور نیک عمل کرتے رہیں گے، ان کو اللہ پورے اجر دے گا اور اپنے فضل سے زیادہ بھی دے گا. یعنی اللہ تعالیٰ ان کو مزید نواز دے گا. اور اللہ کا فضل کیا ہے؟ اللہ کی رحمت اس کی جنت ہے. اور زیادہ کیا ہے؟ اللہ کا دیدار ہے. اللہ جنت بھی دیں گے. اور جب جنتی جو ہے نا اللہ کا دیدار کریں گے تو انہیں جنت بھی حقیر لگنے لگے گی. یہ ہے زیادہ. اللہ تعالیٰ ان کو جب زیادہ دیں گے، اس طرح راضی کریں گے، تو اللہ تعالیٰ ان کو نوازیں گے. پھر فرمایا اللہ تعالیٰ نے وَأَمَّا الَّذِينَ اسْتَنكَفُوا وَاسْتَكْبَرُوا فَيُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا وَلَا يَجِدُونَ لَهُم مِّن دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا. پھر تکبر کی بات کی اور فرمایا کہ اور رہے وہ لوگ جنہوں نے اللہ کی بندگی کو آر سمجھا اور اکڑتے رہے، تو انہیں وہ دکھ دینے والا عذاب دے گا، اور وہ اپنے لیے اللہ کے سوا کسی کو بھی حامی اور مددگار نہ پائیں گے. یعنی اللہ کے سوا نہ وہاں کوئی بچا سکتا ہے،
اور اللہ خود ہی سزا دے دیں گے تو پھر کون بچائے گا؟ اللہ تعالیٰ تکبر کرنے والوں کو جہنم میں دھکیل دیں گے۔ ہمیں احادیث کے ذریعے پتہ چلتا ہے نا کہ روز قیامت جب سارے لوگ نفخہ صور کی وجہ سے موت یا بے ہوشی جب ان پر طاری ہو جائے گی، اللہ تعالیٰ زمین اور آسمان کو اپنے ہاتھوں میں لپیٹ لیں گے، اپنے دائیں ہاتھ میں لپیٹ کر کہیں گے این الجبارون، این المتکبرون، کہاں ہیں تکبر کرنے والے، کہاں ہیں بڑا بننے والے آج؟ تو یہ انسان کی حقیقت ہے، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں وارن کر دیا ہے ہمیں کہ تکبر سے باز رہیں، کیونکہ ایسے لوگوں کو کوئی بچانے والا نہیں ملے گا آخرت میں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو ہر قسم کی تکبر سے محفوظ رکھے۔ پھر یا ایہا الناس کہہ کے پھر ساری انسانیت سے خطاب ہے، یا ایہا الناس قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا فاما الذین آمنوا باللہ واعتصموا به فَسَيُدْخِلُهُمْ فِي رَحْمَةٍ مِّنْهُ وَفَضْلٍ وَيَهْدِيهِمْ إِلَيْهِ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے لوگوں، اے انسانوں، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے واضح دلیل آ چکی ہے۔ واضح دلیل یعنی برہان آ چکے ہیں۔ یہ برہان کیا چیز ہے؟ قرآن مجید، اس میں دلیل ہے، برہان آ چکی ہے، روشن دلیل، اور ہم نے تمہاری طرف صاف راستہ دکھانے والا نور یعنی قرآن مجید نازل کیا ہے۔ اب جو لوگ اللہ پر ایمان لائے اور اس کے قرآن کو مضبوطی سے تھامے رہے تو انہیں اللہ اپنی رحمت اور فضل میں شامل کرے گا اور اپنی طرف انہیں آنے کا سیدھا راستہ دکھا دے گا۔ یہ ہے قرآن صراط مستقیم، یہ ہے نور، یہ ہے برہان۔ اللہ تعالیٰ خود گواہی دے رہے ہیں، خود دلیل دے رہے ہیں کہ تمہارے پاس برہان آ گئی ہے، اس میں جو حق ہے وہ حق ہے، اس میں جو حلال ہے وہ حلال ہے، جو حرام ہے وہ حرام ہے، جس بات کا حکم دیا اسے مانو، جس بات سے روکا اس سے رک جاؤ، باز آ جاؤ، اس کتاب کو مضبوطی سے تھام لو۔ مضبوطی سے تھامنا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے بھی تو کہا تھا نا اس کتاب تورات کو مضبوطی سے پکڑ لو۔ مضبوطی سے تھامنا یہ نہیں ہے کہ ہم اس کتاب کو مضبوطی سے پکڑیں اور سینوں سے چمٹا لیں، آنکھوں سے یعنی چومتے رہیں، اس کو جزدانوں میں سمیٹ کر کپڑوں میں، ویلوٹ کے کپڑوں میں سجا کر پھر اس کو اونچے اونچے شیلفوں میں سجا دیں، اس کو ہم سامنے نہ رکھیں، یہ نہیں کرنا، یعنی اس کی ہم وہ تکریم تو کریں کہ ہاں اس کو یہاں نہیں رکھنا، نیچے نہیں رکھنا، اس کی طرف پیر نہیں کرنے، اس کو اس طرف نہیں رکھنا، اس بات کا تو اہتمام کریں، لیکن اس بات کو بھول جائیں کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا کہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک خط ہے، انسان اگر چوم چوم کے رکھے اپنے محبوب کا تو کیا محبوب کا پیغام مل جائے گا اس طرح؟ وہ تو صرف محبت کا حق اس طرح تو ادا نہیں ہوگا۔ اللہ نے کہا وَاعْتَصِمُوا، مضبوطی سے پکڑو۔ یہ مضبوطی سے پکڑنا کیا ہے میرا اور آپ کا اس قرآن کو؟ اللہ نے سارے انسانوں کو کہا ہے مضبوطی سے پکڑو، اس پر جم جاؤ، اس کو سمجھو، اس پر عمل کرو، اس پر جم جاؤ، اسے اپنی زندگی کا مقصد بنا لو۔ اللہ کی رضامندی کا ذریعہ یہی ہے، اللہ کی رحمت کا ذریعہ یہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خود ہی کہہ دیا فَسَيُدْخِلُهُمْ فِي رَحْمَةٍ مِّنْهُ وَفَضْلٍ۔ یہ قرآن کوئی معمولی کتاب نہیں ہے، اسے تھام لو، یہ کامیابی کا نسخہ ہے، یہ جنت کا راستہ ہے، اس کو مضبوطی سے پکڑ لو۔ تو ایسا کیا کہا کہ ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت اور فضل میں داخل کرے گا اور انہیں سیدھا راستہ اپنی طرف آنے کا دکھا دے گا، وہ راستہ جو افراط و تفرید سے پاک ہے۔ دیکھیں قرآن اب ہمیں وہ ہر بات بتاتا ہے، ہماری ہر معاملے میں رہنمائی کرتا ہے، برہان ہے نا، نور ہے، روشنیوں میں لے آتا ہے۔ آپ یقین کریں، آپ قرآن مجید کو صحیح معنوں میں سمجھ جائیں، آپ ہر قسم کی فرقہ واریت سے بچ جائیں گے، آپ ہر قسم کی غلط عقیدوں سے بچ جائیں گے۔ اس کو خود سے تھام لے۔ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ دوسرے کو تھماؤ اور اس سے پوچھتے رہو کہ اس میں کیا ہے مجھے بھی پڑھ کے بتانا، خود تھام لے، قرآن اور سنت کو تھام لے۔ یہ ہماری زندگیاں ہیں، ہماری آخرت کا معاملہ ہے، ہماری اپنے رب سے ملاقات کا معاملہ ہے، ہم نے اکیلے اس کے سامنے پیش ہونا ہے۔ تھام لے اس کو، اور اس کے ذریعے اپنے رب سے، جب انسان اس کے ذریعے اس پر چلتا ہوا اپنے رب سے ملے گا اس راستے پر، تو پھر وہ رحمت میں داخل ہوگا، جنت میں داخل ہوگا، اس کی رضامندی میں داخل ہوگا۔ اللہ نے کہہ دیا نا سیدھا راستہ دکھاؤں گا، یضل بہ کثیر ویہدی بہ کثیرا۔ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے ہی ہدایت بھی دیتے ہیں، گمراہ بھی کر دیتے ہیں۔ جو اس کو پڑھ کر عمل نہ کرے وہ گمراہ ہے، وہ بھٹکا ہوا ہے، وہ گمراہی میں دور ہے، وہ مغضوب ہے۔ لیکن اس کو پڑھ کر جو اللہ تعالیٰ تک پہنچ جائے وہ پھر کیا ہے؟ وہ کامیاب ہے، فاز فوزا عظیما۔
پھر آگے اللہ تعالیٰ کلالہ کے بارے میں بات کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یستفتونک، یہ ایک الگ مضمون ہے. یہاں پر جو ہے نا فتویٰ لیا گیا تھا کلالہ کے بارے میں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یستفتونک، یہ آپ سے فتویٰ مانگتے ہیں. قل اللہ یفتیکم فی الکلالہ ان امرؤ ہلک لیس له ولد وله اخت فلها نصف ما ترک وهو يرثها ان لم يكن لها ولد فان كانت اثنتين ثلث فلهما الثلثان مما ترك وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء علیم. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لوگ آپ سے کلالہ کے بارے میں فتویٰ پوچھتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہہ دیجئے کہ اللہ تمہیں اس کے بارے میں یہ فتویٰ دیتا ہے کہ اگر کوئی شخص لا ولد مر جائے، یعنی کہ اس کا کوئی اولاد نہ ہو اور اس کی ایک بہن ہو، تو اس کا ترکہ نصف سے ملے گا. اور اگر کلالہ عورت ہو، یعنی لا ولد ہو، عورت کی کوئی اولاد نہ ہو، تو اس کا بھائی وارث ہوگا. یعنی اس عورت کی مزید آگے کوئی بھی ماں باپ نہ ہو، شوہر نہ ہو، تو اس کا بھائی وارث ہوگا. اور اگر بہنیں دو ہوں تو ان کے ترکے کا 2/3 ملے گا. اور کئی بھائی بہن بھائی مرد عورتیں ملے جلے ہوں تو مرد کو 2 عورتوں کے برابر حصہ ملے گا. اللہ تمہارے لیے یہ وضاحت کرتا ہے تاکہ تم بھٹکتے ہوئے نہ پھرو. اللہ ہر چیز کو جاننے والا ہے. اب دیکھیں کلالہ کے بارے میں بات ہو رہی تھی، اور یہ آیت جو ہے نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے آخری ایام میں نازل ہوئی تھی، اور جب سورۃ النساء مکمل ہو چکی تھی. اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے آخری ایام تھے. اس میں کلالہ کی میراث کے بارے میں 2 پہلوؤں سے ذکر دے کہ پیچھے بھی بات ہوئی تھی. سورۃ نساء میں کلالہ کے بارے میں پہلے گفتگو ہو چکی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پھر استفسار کیا تھا. حضرت عمر اس بارے میں بڑا کین ہوتے تھے کہ کلالہ کے بارے میں بتایا جائے. تو چنانچہ پہلے بھی صحابہ نے پوچھا تو میراث کے حکم میں آیت نمبر 12 میں، اس سورت کی آیت نمبر 12 میں اس کا ذکر کیا گیا. پھر باقی احکام جو ہے میراث کے وہ بھی آیت نمبر 11 12 میں بیان ہوئے. تو اب اسی آیت کو، کیونکہ میراث کے احکامات ہیں نا اس سورت میں، تو اس سورت کا آخری جو تتمہ ہے، کمپلیشن ہے، اللہ تعالیٰ وہ بھی میراث کے حکم سے ہی کر رہے ہیں کلالہ کے بارے میں. دیکھیں اولاد جو ہے نا 3 طرح کی ہو سکتی ہے. سب سے پہلے ہوتی ہے سگی یعنی حقیقی، یعنی جن کے ماں باپ ایک ہی ہوں، ماں باپ جو سبلنگز ہوتے ہیں حقیقی. ایک ہوتے ہیں اللاتی. اللاتی کون ہوتے ہیں؟ جن کا باپ سوتیلا ہو، ماں ایک ہو، وہ ہوتے ہیں اللاتی کہلاتے ہیں. سوری، اللاتی وہ ہوتے ہیں جن کا باپ ایک ہو لیکن مائیں جو ہیں وہ الگ الگ ہوں. ٹھیک ہے، وہ اللاتی ہوتے ہیں. اسی طرح اخیافی وہ ہوتے ہیں جن کی ماں ایک ہوتی ہے لیکن باپ الگ الگ ہوں. تو یہاں پر پھر اس کے بارے میں میراث میں بھی مزید بتا دیا گیا کہ ان کے اندر کس طریقے سے تقسیم جو ہے وہ کی جائے گی. یعنی اگر کلالہ کے حقیقی بہن بھائی ہیں اور سوتیلے بھی ہیں تو پھر حقیقی بہن بھائیوں کو حصہ ملے گا، سوتیلوں کو نہیں ملے گا. اور اگر حقیقی نہ ہو تو پھر سوتیلوں میں جو ہے وہ جائیداد تقسیم کی جائے گی. اور کلالہ دراصل اس مرد یا عورت کو کہتے ہیں جس کی نہ تو اولاد اور نہ ماں باپ، کیونکہ ظاہر سی بات ہے پھر انہیریٹنس تو اولاد کے پاس جاتی ہے نا. تو کلالہ وہ ہیں جس کے ماں باپ بھی زندہ نہ ہو اور اس کی اولاد بھی نہ ہو. تو پھر اس کے بعد بلکہ اس کے قریبی اور جو رشتہ دار ہیں وہ بھی کوئی موجود نہ ہو. اب دیکھیں کلالہ عورت بھی ہو سکتی ہے اور مرد بھی ہو سکتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں علم المیراث میں جو ہے مکمل رہنمائی جو دے دی ہے کہ ان کی میراث جو ہے وہ کس طرح تقسیم کی جائے گی. تو صحابہ کرام کو بہت فکر ہوتی تھی نا، اس لیے وہ بار بار پوچھتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا یہ آپ سے فتویٰ مانگتے ہیں تو آپ انہیں فتویٰ دے دیجئے. تو اسی آیت میراث پر کلالہ کے بارے میں سورۃ النساء کو مکمل کیا گیا، اور یہ آخری جو سورت تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری زندگی کے آخری دور میں نازل ہوئی تھی. اب سورۃ مائدہ شروع ہوگی انشاءاللہ، وہ ہم نیکسٹ ٹائم ہی شروع کریں گے کیونکہ وقت اب مکمل ہونے لگا ہے. تو اس کو ہم انشاءاللہ، کیونکہ اس میں کچھ تفصیلات ہیں، مائدہ اصل میں کہتے ہیں دسترخوان کو، تو ہم انشاءاللہ اس میں اللہ تعالیٰ نے حلت حرمت کے جو احکامات ہیں حلال اور حرام کے وہ قاعدے بتائے ہیں. تو انشاءاللہ وہ ہم اس کو نیکسٹ ٹائم پڑھیں گے. تو آج ہم نے جو دیکھا، آج کی آیات میں جو ہم نے جو بنیادی طور پر جو سم اپ اس کو کیا جائے تو کتاب قرآن مجید، اس کی اوتھینٹیکیشن پر اللہ تعالیٰ نے بات کی، شرک سے باز رہنے کی بات کی، دین میں غلو نہ کرنے کی بات کی. تو شرک جو ہے نا وہ گناہ ہے جس کی کبھی بھی معافی نہیں ملے گی. اگر انسان شرک پر مر گیا تو پھر کبھی بھی معاف نہیں کیا جائے گا. اور شرک جو ہے 2 طرح کا ہوتا ہے، اللہ کی ذات میں اور صفات میں. ذات میں شرک تو ہمیں پتہ ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک کہنا، یعنی بتوں کو یا اللہ کو ہی نہ ماننا اور بتوں کی پوجا کرتے رہنا، یا پھر اللہ کے ساتھ
صفات میں کسی اور کو شریک کر لینا، یہ صفات میں شرک ہے کہ جو کام اللہ کر سکتا ہے وہ کوئی دوسرا بھی کر سکتا ہے. یعنی دعائیں سننا کس کا کام ہے؟ اللہ کا، لیکن دعا کوئی اور بھی سن سکتا ہے. مشکلیں دور کرنا کس کا کام ہے؟ اللہ کا، لیکن ہمارا مشکل کشا کوئی اور بھی ہو سکتا ہے. ہماری مدد کرنا کس کا کام ہے؟ ہر مدد کون، یعنی صحابہ کرام، انبیاء علیہ السلام کس سے مدد مانگا کرتے تھے؟ صحابہ کرام کس سے مدد مانگتے تھے؟ اللہ سے. لیکن اگر انسان یہ سمجھے کہ کوئی اچھا اللہ کا نیک بندہ بھی میری مدد کر سکتا ہے جو کہ دنیا سے جا بھی چکا ہو، تو یہ بھی صفات میں شرک ہے. تو اسی طرح بہت ساری چیزیں ہیں جو کہ آ جاتی ہیں، تو اس سے بچنے کی ضرورت ہے. اور سب سے بڑی بات یہ کہ یہ کتاب قرآن مجید، دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کتاب میں نا دلیل کے ساتھ شرک پر بات کی ہے. تو اگر ہم کتاب کو پڑھ لیتے ہیں، اللہ نے کہا اس کو مضبوطی سے پکڑ لو، تو جب مضبوطی سے پکڑیں گے نا، آپ اس کی آیات میں جھانکیں گے، بار بار دیکھیں گے، آپ کو اللہ تعالیٰ دل کھول دے گا انشاءاللہ. کیونکہ قرآن آپ جب بھی کھولیں نا، یاد رکھیں اللہ سے دعا کے ساتھ کھولا کریں، یا اللہ میرا شرح صدر کر دے، اس کا حق مجھے دکھا دے، اس کا حق میرے دل پر اتار دے، مجھے وہ پیغام سمجھ آ جائے، مجھے وہ بات سمجھ آ جائے جو تو ہمیں بتانا چاہتا ہے. جس مقصد کے لیے یہ اس قرآن کا جو مقصد ہے وہ مجھ تک پہنچا دے، مجھے اس کے مقصد تک پہنچا دے اور مجھے اس پر عمل کرنے والا بنا دے. اس کے جو احکامات ہیں نا، بعض اوقات ہمیں سوسائٹی کی نارمز کی وجہ سے مشکل لگ رہے ہوتے ہیں، پیئر پریشر ہوتا ہے، ہمارے سوسائٹی میں وہ چیز کچھ اور ہی چلا آ رہا ہوتا ہے، اس پر عمل کرنا ہمیں مشکل لگ رہا ہوتا ہے. اللہ نے قرآن میں بتایا ہوتا ہے اللہ سے مدد مانگنی ہے، مضبوطی سے پکڑنے کے لیے بھی ہمیں اللہ سے مدد مانگنی ہوگی. اللہ تعالیٰ ہمیں آسان کر دے ہمارے لیے چلنا. دیکھیں اگر اللہ راضی ہے نا، تو سوسائٹی کیا کہتی ہے کیا کرتی ہے فرق نہیں پڑنا چاہیے. ہم نے اللہ کو راضی کرنا ہے. یہ سوسائٹی ہمیں قبر میں دفنا کر آ جائے گی، ہمارے ساتھ نہیں جائے گی. جن لوگوں کی وجہ سے ہم جھجکتے ہیں، رکتے ہیں، انہوں نے ہمارے ساتھ نہیں جانا. یہ بندے اور رب کا معاملہ ہے. ہمارا خالق وہ ہے، ہمیں اس نے پیدا کیا ہے، ہم پر اس کا حق ہے کہ ہم اس کی بات مانیں، نہ کہ دنیا کی بات مانیں، نہ کہ دنیا کی پرواہ کریں، نہ کہ یہ کہ کیا ہو رہا تھا، نہ کہ حتیٰ کہ دیکھیں ہمارے والدین، ہمارے آبا اجداد ہمیں پیارے ہوتے ہیں. کبھی خدا نخواستہ کسی کم فہمی کی وجہ سے وہ ان تک وہ صحیح حق نہیں پہنچ سکا ہوتا. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ ان تک نہیں پہنچا تو اب ہم تک بھی نہیں پہنچے گا، ہم بھی اسی راستے پہ چلتے جائیں گے. اپنی آنکھیں کھولنی ہے. یہ اللہ سے، یعنی ہماری آخرت کا معاملہ ہے، وہ آخرت جو بہت ہولناک ہے، وہ آخرت جو نہ ختم ہونے والی ہے، وہ آخرت جس کے بارے میں اللہ نے ہمیں ڈرا دیا. تو اس کتاب کو کھولیں، اس کو پڑھیں، اس کو سمجھیں، اس پر جم جائیں، اس پر عمل کرنے کے لیے اللہ سے مدد مانگیں، اس کے ہر حکم پر سمینا واتانا کریں، خواہ کتنا بھی مشکل لگے. صحابہ کرام کو مشکل نہیں لگا تھا. اب آپ دیکھیں صحابہ کرام تو مشرک تھے، جب قرآن آیا وہ شرک کرتے تھے، بتوں کی پوجا ہوتی تھی، شرابیں پی جاتی تھیں، اس سوسائٹی کے نارمز ہی اور تھے. اور آپ دیکھیں نبیوں کی بات تو جانے دینا، ہم کہتے ہیں کہ وہ تو اللہ کے اور ہی بندے تھے، اللہ نے ان کو چنا تھا، وہی آتی تھی. صحابہ کرام ہمارے لیے رول ماڈل ہے. قرآن میں اللہ نے خود ہی کہہ دیا کہ وہ تمہارے لیے، یعنی اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا تھا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو، وہ اللہ سے راضی ہوئے. کیوں راضی ہوا اللہ ان سے؟ کیونکہ انہوں نے ہر حکم پر سمینا وتانا کہا تھا. ادھر حکم آتا تھا ادھر وہ دوڑتے تھے کہ اللہ نے یہ کہا، اللہ نے کہا ہے انفاق فی سبیل اللہ، فوراً مال لٹا دیا. اللہ نے کہا ہے شراب حرام ہے، سڑکوں پر بہا دی. اللہ نے کہا ہے عورتیں پردہ کریں گی، عورتوں نے راتوں رات اپنے گھروں کی چادریں اٹھا کر، ساری رات سوئی نہیں، چادریں اٹھا کر سیں اور صبح اللہ کے حکم کو پورا کیا. اللہ نے کہا ہے یہ چیز حرام ہے، فوراً چھوڑ دی. اللہ نے کیا جو جو حکم آتا تھا سمینا واتانا کرتے تھے. اور بعض اوقات حکم آیا بھی نہیں ہوتا تھا، سمجھ نہیں آ رہا ہوتا تھا، مزید پوچھتے تھے تاکہ اسے سمجھنے میں بھی ہم سے غلطی نہ ہو جائے. تو اس کتاب کو پورا لینا ہے. آج کا پیغام ہمارے لیے یہی ہے. یہ کتاب اللہ نے کہا ہے برہان ہے، نور ہے، سیدھا راستہ ہے، اس پر جم جاؤ. اور ہم اس کتاب کو پڑھنے والے ہیں، امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق رکھتے ہیں. ہمارے لیے تو یہ شرف ہے اللہ نے ہمیں دیا ہے. ہمیں مشکل نہیں ہے، ہم مسلمان گھروں میں پیدا ہو گئے، ہمیں حق کو اس طرح تلاش کرنا نہیں پڑا. لیکن آج یہ کتاب حق لے کر ہمارے سامنے ہے، تو اس کو سمجھیں اور اس پر عمل کریں، اس پر مضبوطی سے جم جائیں. اللہ تعالیٰ ہمارا شرح صدر کر دے، اس پر عمل کرنا ہمارے لیے آسان کر دے. اللہ تعالیٰ ہر امت مسلمہ کو اس پر متحد کر دے. اللہ تعالیٰ آج ہر مسلمان کی مدد فرمائے. اور آخر میں دعا کریں گے اپنے مسلمان بھائیوں بہنوں کے لیے. اللہ تعالیٰ وہ غزہ میں ہمارے مسلمان بہن بھائی جو کہ تکلیف میں ہیں،
جو کہ مارے جا رہے ہیں، جن کے گھر تباہ کیے جا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی مدد فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کی نصرت فرمائے، اللہ امت کو متحد کرے، اللہ امت کے حکمرانوں کو، مسلمان امت کے حکمرانوں کو جما دے کہ وہ ان کی مدد کے لیے پہنچے۔ لیکن آج ہم دعا کر سکتے ہیں، اپنے گھروں میں قنوت نازلہ کا اہتمام کریں، قنوت نازلہ کا اہتمام کریں، دشمن کے لیے بد دعا کریں، دشمن کو اللہ تعالیٰ نیست و نابود کرے، کیونکہ یہ ہر امت مسلمہ، کسی ایک مسلمان کو تکلیف ہوتی، ہمیں تکلیف ہونی چاہیے، وہ ہمارے بہن بھائی ہیں۔ تو قنوت نازلہ کا اہتمام کیجئے، اور اس کے علاوہ جو اللہ تعالیٰ سے دعاؤں میں اپنے ان مسلمان بھائی بہن بھائیوں کے لیے مدد مانگتے رہیں اور دعا مانگیں کہ اللہ تعالیٰ امت کو اس کتاب پر متحد کرے، تاکہ یہ امت جاگ جائے، یہ امت اکٹھی ہو جائے، اور امت اکٹھے ہو کر اللہ تعالیٰ کے لیے اس دین پر عمل بھی کرے اور دشمن کے آگے بھی ڈٹ جائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارا حامی و ناصر ہو۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔